ہاں جی مسٹر عبد القادر، کیسے ہیں؟ آپ سنائیں کیسے، کیا حال ہے؟ ٹھیک ہو؟ خوش ہو؟ شکر ہے اللہ تعالیٰ کا احسان ہے۔ وہ سنا ہے آپ کو نبوت مل گئی ہے؟ سچ ہے؟ خدا کا خدا کا خوف کرو، میں نے کب نبوت کا دعویٰ کیا؟ مجھے کسی نے یہ کہا کہ اس بھائی آپ ان کو نبوت مل گئی ہے۔ میں نے کہا کہ نہیں، ہیں؟ اللہ معاف اللہ معافی دے، معاذ اچھا، اللہ، حاشا للہ۔ کس حیثیت سے آئے پر؟ ہم؟ تو تشریف لانا کیسے ہوا آپ کا؟ وہ تشریف لائے ہیں ڈبیٹ کے لیے، اچھا، یہ ڈیبیٹ میرے کریں گے؟ ساتھ انہوں نے۔ جی جی، اچھا، وہ مجھے رپورٹ ملا تھا کہ یہ نبوت کا ادعا کیا انہوں نے وینکوور میں، وہ جھوٹ ہے نہیں پر؟ نہیں ایسی کوئی۔ بالکل صریح جھوٹ ہے۔ اچھا چلے، میں نے آپ کو لیٹر بھیجا تھا کل، آپ کیونکہ آپ کی طرف سے لیٹر آیا تھا کل رات کو، اسی وقت میں نے آپ کو لیٹر بھیجا تھا۔ لیٹر ملا تھا آپ کو؟ نہیں، کوئی لیٹر نہ، میں نے کوئی لیٹر جاری کیا نہ آپ کی طرف سے کوئی لیٹر آیا ہے۔ آپ کی طرف سے وائس میسج آیا تھا، میں نے اس کو جواب میں لیٹر بھیجا۔ ہمارے آپریٹر صاحب نے آپ کو فارورڈ نہیں کیا؟ آپ کو نہیں ملا ایوان صاحب؟ نہیں مجھے نہیں ملا، ان کی بات ہوئی ہے، ان کی چیٹ ہوئی ہے میرے ساتھ، کچھ انہوں نے باتیں بتائی تھی کہ بھی دوران تو آپریٹر نے ان کا ڈبیٹ۔ میسج مجھے کل رات فارورڈ کیا ہے، لیکن میرا میسج تو آپ لوگوں کو فارورڈ نہیں کیا، ٹھیک ہے نا؟ نہیں میرے پاس نہیں ہے، وہ خاص تھی اس میں بات۔ اس میں بات یہی تھی کہ موضوع جو انہوں نے کہا کہ ہم ختم نبوت پہ گفتگو کرنا چاہتے ہیں، تو عرض یہ ہے کہ ہماری پہلے اس سے گفتگو ہو چکی ہے، اور یہ اتنا ایک ایسا شیعوں کو متہم کرنا کہ ختم نبوت پہ اعتقاد نہیں رکھتے، یہ ایک گٹھیا موضوع ہے، ایک نیچ موضوع ہے۔ جیسے کہ میں آپ کسی کو آپ متہم کرتے ہیں کہ آؤ جب مناظرہ کرو کہ آپ نے فلان غلط کام کیا ہے نہیں کیا نا، تو یہ تو ایک ایسی موضوع ہے کہ ہم اس کو گفتگو کے لائق نہیں سمجھتے۔ ہم نے لیٹر میں یہی لکھا تھا، اس سے زیادہ اہم مباحث ہیں، موضوعات ہیں، آپ ان میں سے کسی کا انتخاب کریں تاکہ ان میں کسی پہ گفتگو ہو سکے، ٹھیک ہے نا؟ کیونکہ یہ کسی شیعہ کا عقیدہ نہیں ہے کہ شیعہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کسی اور کے بعد کسی نبی کا قائل ہے، اور آپ کہتے ہیں اس پہ مناظرہ کرو، تو یہ بدیہیات پہ مناظرہ نہیں کیا جاتا، ٹھیک ہے نا؟ بدیہی چیزوں پہ مناظرہ نہیں کیا جاتا، اور آپ کے اعلام علماء جو ہیں انہوں نے کبھی شیعوں کو متہم نہیں کیا کہ شیعہ ختم نبوت کے منکر ہے، سوائے عبدالحق دہلوی کے، وہ کوئی بڑے عالم تو توڑی تھا، وہ درمیانے مولوی سے بھی چھوٹا درجے کا مولوی تھا اپنے زمانے میں، اس نے متہم کیا۔ اور اس کے بعد کچھ لوگ ایسے ہی وہ صرف ہندو پاکستان میں یہ بات چلتا ہے، آپ کے جو علماء کے سرکل ہیں، جو اصلی علماء کے سرکل ہیں مصر میں، سعودی عرب میں، وہاں پہ کوئی اس بات کا قائل نہیں ہے کہ شیعہ ختم نبوت کے منکر ہیں، ٹھیک ہے نا؟ تو یہ ایک گٹیا سی بات ہے، اور اس کے لیے میں کافی اس کا ہمارے لیے کہ جواب ہم دے ایک دیتا حدیث ہوں۔ دکھائیں بھائی کہ ہم ختم نبوت بھائی نہیں ہے، ختم نبوت کے عرض منکر کرنا نہیں چاہتا ہے۔ ہوں۔ اصل بات یہ ہے کہ آپ کے ہاں بات یہ ہے کہ ایک آپ منٹ لوگوں دیتے کے ہیں آپ کو۔ مذہب میں، آپ لوگوں کے مذہب میں سردار انبیاء رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت باطل ہے۔ اصل بات تو یہ ہے، نہ صرف ان کی نبوت باطل ہے، ان کا وہ عاقل بھی نہیں تھے، وہ بلکہ عاقل نہیں تھے، پہلے میں نستجیر اس باللہ کا جواب دوں نا، جاہل بھی تھے۔ یہ مناسب بنتا کہ نہیں ہے، آپ کے پہلی بات مذہب تو سنو۔ میں سردار انبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نہ صرف غیر عاقل تھے، جاہل تھے، اس سے بڑھ کر ان کے پاس نستجیر باللہ غیرت بھی نہیں تھی، اس سے بڑھ کر ان کے پاس اچھا سر، نبوت کے بعد وہ رحمت مرتد صاحب بھی ہو میں گئے روکے بار ذرا، بار۔ روکے، میں ذرا اس کا جواب اصل بات تو یہ ہے۔ اس کو روکے۔ شیخ ہاں، شیخ حسن اللہ یاری صاحب، میں آپ کو انٹرپٹ کر رہا ہوں۔ اصل میں یہ ہے کہ یہ موضوع کچھ پہلے سے نا بات اس پر ہو چکی ہے، اگر یہ وہ اتنا مجھ سے اہم نہیں ہو ہے چکی یا نا، نہیں ہے۔ مجھ سے جب ہو چکی ہے تو میں نے اسی وقت لیٹر بھیجا ہے۔ نہیں آپ نہیں آپ کے آپریٹر سے ہمارا رابطے میں ہے، اور انہوں نے یہ ایگری آپریٹر کیا ہے نے کہ مجھے یہ کل بات رات کریں گے۔ بتایا، تو مجھے آپریٹر نے اب جو نا مجھے بتایا پروگرام تھا کو، وہ یہ تھا کہ یہ آدمی نبوت کا مدعی ہے۔ آپریٹر نے مجھے یہ نہیں بتایا تھا۔ وہ سنی نہیں، جب بھی کوئی سنی سنائی بات ہوتی ہے وہ تو میں نے کہا تو آج مزہ اخلاقیات آئے بھی گا یہی کہتے ہیں، کہ آج اہل کا اس علم کے بھی یہی ہاتھ پہ کہتے ہیں کہ بیعت کرنا کلمہ وضاحت کے پڑے، لیے خود ٹھیک ہے نا؟ پیش ہوئے نا۔ تو ابھی میں اس کو جب باقاعدہ آغاز کروں گا تو پھر ٹائم کے حساب سے درمیان میں نا ان کو بھی موقع دیا جائے گا، وہ بھی اپنا معافی ضمیر اور اپنے جو بھی وضاحت ہے وہ پیش کریں۔ آپ کے لیے ذرا اجازت ہو تو شروع کریں تھوڑا۔ ایسے ہی شروع کریں بھائی، جب میں نے موضوع پہ اتفاق ہی نہیں کیا نہیں، ہے اور اس میں نے دوسرا گفتگو کو موضوع شروع تجویز کرتے کی ہیں ہے۔ اس
اس نشست کو شروع کرنے کے لیے ہاں شروع درود نشست اسلام کے شروع بعد ہے. نئی نشست کا میں باقاعدہ طارق صاحب اناؤنسمنٹ اجازت ہے کرنی میں ہوتی ذرا ہے نا. میں کچھ بات کروں. دیکھیں طارق جی صاحب جی 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 عبد پہلی القادر بات صاحب یہ کو ہے سن لیتے ہیں. پہلی جی بات یہ آپ اوور ٹو یو. طارق صاحب ایسے بھی کرتے نا کہ یہ موضوع میں نے چن لیا ہے. ایک تو ان کے آپریٹرز نے بھی تسلیم کیا اور میں آج دعویٰ میرا یہی ہے نا کہ شیعہ ختم نبوت کے منکر آج میں ثابت کروں گا انشاءاللہ. اور یہ بھی میں کانفیڈنس کے ساتھ ثابت کروں گا کہ آپ دو اس وقت ادھر ثالث ہے نا ماڈریٹر ہے. میں کہتا ہوں آپ جج بھی بنے. اس مناظرے کے بعد آپ فیصلہ کریں کون ہارا کون جیتا. یہ بھی میں پروپوز کر رہا ہوں. دوسری بات کہ یہ تو آدمی کہتا ہے یار آؤ کوئی بھی ہم اور ہمیں چیلنج کرے تو ہم تو یہ چیلنج کریں. شاہ عبد الحق محدث دہلوی کیا وہ چھوٹے آدمی تھے؟ ہمارا بہت بڑا عالم ہے. بہت چھوٹے ہمارا بہت بہت چھوٹے بڑا تھے وہ. بہت اور چھوٹے. میں تو ثابت کروں گا آج میں ثابت کروں گا کہ یہ شیعہ یہ ختم نبوت کے منکر دلائل کے ساتھ. ٹھیک ہے اور بھائی, میں تیسری سن لیں بات پھر ہماری بات. ان کو میں دعوت بھی دیتا ہوں کہ یہ بھی ایک موضوع چن لیں کہ اس کے بعد میں اس پر مناظر کرنے کے وہ کوئی بھی موضوع ہو. کیا خیال ہے؟ واہ 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 واہ, ٹھیک ہے, بہت اچھی, بہت اعلیٰ. دیکھیں بات نا ہاں بدل بات ہے نا. کیا بات ہے. دیکھیں ہم چاہتے ہیں کہ نا موضوع گفتگو ہم یہاں پہ علماء سے ہو, اہل علم سے ہو. جی ہر ایک اپنے بال لمبے رکھتے اور سر پہ پگڑی لگتے, وہ اس سے عالم تھوڑی بنتا ہے. ٹھیک میں ہے نا, شیخ صاحب آپ جو ہے نا وہ ذرا میں بھی بات کرنا ہے تو نا. پرسنل ہاں نہیں پرسنل نہیں ہے, چیزیں ڈسکس نہ کریں نہیں پلیز. پرسنل یہ ہے کہ ہمارے پرسنل لیے چیزوں پہ نہ ثابت نہیں کہ اہل علم میں سے ہے نا کہ ہمارے 2-3 گھنٹے کا وقت لینا چاہ رہا ہے اور کہتا ہے اس کے بعد بھی مجھے 2-3 گھنٹے وقت دے دو. چلے آپ ٹھیک ہے تھوڑا وقت دے دیں. آپ اگر آپ کو لگے عالم تو آپ ہاں آگے ٹائم ہم رکھ دے لیجیے دیتے ہیں. گا. آپ سن لینا, آپ سن لیں پہلے. ٹھیک ہے نا, جہاں تک ختم نبوت کا تعلق ہے اس کی ٹھیک ہے, ہم اس پہ یہ شخص اس نے حالانکہ ہمیں اس کے اطلاع صرف کل رات کو ملی, اسی وقت ہم نے ریجیکٹ کیا تھا. یہ آپریٹر صاحب کی غلطی ہے کہ انہوں نے ہمارا میسیج ان کو فارورڈ نہیں کیا. مجھے اسی وقت جب ان کا میسیج ملا تھا فوراً اس کے بعد میں نے ان کا محترمانہ لیٹر لکھا اور اس کو میں نے کہا کہ کوئی اسی اور موضوع کا انتخاب کریں. ٹھیک ہے, لیکن اب انہوں نے تیاری کیا اور آپریٹر صاحب نے ان سے بھی وہ شاید وہ سچ کہتے ہیں جھوٹ کہتے ہیں مجھے نہیں معلوم, کہتے ہیں آپریٹر نے مان لیا. تو عرض یہ ہے کہ ان سے اس بات پہ گفتگو کر اس شرط کے ساتھ کہ آپ ایک دلیل لائیں گے کہ شیعہ ختم نبوت کے منکر ہے, ہم ایک دلیل لائیں گے کہ آپ کے ہاں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے کردار پہ طعن ہے. آپ ایک دلیل جو لائیں گے اس کا جواب میں دوں گا, آپ پھر میں جو دلیل دوں گا آپ کے خلاف آپ اس کے دلیل کا رد کریں. ٹھیک ہے نا, تو اس طرح دونوں کی بات کی وہ ہو جائے گی, دونوں طرف کی بات کی. اور آپ کے ہاں اگر آپ مطمئن ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے ہاں ایک عاقل شخص ہیں, جاہل نہیں ہے, نبی صلی اللہ علیہ وسلم نستجیب اللہ بغیرت نہیں ہے, نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کفر سرزت نہیں ہوئی ہے, نبی صلی اللہ علیہ وسلم فاسق نہیں تھے, تو آپ کو ڈرنے کی کوئی بات ہے نہیں. ٹھیک ہے نا, اگر آپ کے مذہب میں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جاہل ہیں, غیر عاقل ہیں, ان کے پاس عزت نہیں ہے, بغیرت نہیں ہے, اور وہ نستجیر باللہ گناہیں کرتے تھے بلکہ اس سے زیادہ کفر کے مرتکب ہوتے تھے, تو پھر آپ مطلب مذہب اساسی سے باطل ہے. ٹھیک ہے نا, تو عرض یہ ہے آپ ایک دلیل دیں گے ختم نبوت پر, میں ایک دلیل دوں گا اس پر. اس میں پتہ بھی چلے گا نا کہ آپ کے پاس علم کتنا ہے, کیونکہ میں ابھی سے آپ کے ساتھ کمٹ نہیں کرنا چاہتا دوسرے مناظرے کے لیے, کیونکہ پھر اگر آدمی وہ جی ان سے جاہل ٹائپ کا نکلا نا تو پھر وہ سب کا ٹائم ضائع ہو جائے گا. ٹھیک ہے, آپ کی بات پہنچ گئی, ان کا ریبٹل لیتے ہیں, رپلائی لیتے ہیں. جی حضرت عبد القادر صاحب آپ کیا فرمائیں گے؟ 1 منٹ 2 منٹ دیں جواب اس کا جو انہوں نے فرمایا. جی 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 میں نے سنا ہے. بات یہ ہے کہ اس طرح کا مناظر ہوتا نہیں ہے کہ 2 ٹاپک بیک وقت ڈسکس ہوتا ہے, ایسا ہوتا نہیں ہے. کیوں ایک نہیں ہی ہوتا, موضوع آج ہوتا ہے, کریں گے ایک نا. یہ اصولی طور پر ہے بات میں کر رہا ہوں. تو ایسا ہوتا ہے نا کہ میں جو پروپوزل کر رہا ہوں آپ اس پر ذرا غور کریں. پہلے ہم اس موضوع پر بات کرتے ہیں کہ آیا شیعہ ختم نبوت کو مانتے ہیں یا اس کے منکر. میرا دعویٰ کہ یہ اس کے منکر ہے. آپ اتنا لمبا مناظرہ نہ رکھے کہ یہ 4 5 گھنٹے کا, 1 یا 2 زیادہ سے زیادہ 2 گھنٹے رکھے اس چیز پر. اور میں اور 2 گھنٹے نہیں دینا چاہتا نا ایسے فضول موضوع کو. چلو 1 آپ گھنٹے دلیل رکھیے, اپنا 1 کتنے گھنٹے دیر میں چلیے, 1 ذکر کریں گے نا, گھنٹے آپ اپنا دلیل 10 منٹ میں ذکر کریں گے. سکتا ہوں. ٹھیک ہے نا, آپ اپنا دلیل 10 منٹ میں ذکر کریں گے, ہم اس کا جواب دے دیں گے. میرے بات میں نہ روکے, میرے ٹرن میں نہ بات روکے. آپ ذرا انٹرپٹ نہ کریں شیخ صاحب, ان کو بات صحیح کرنے ہے. دیں. میں ان سے ایک وعدہ لیتا ہوں نا, مجھے بات پلیز کرنے دیں. اچھا آپ کا شکریہ. عوان صاحب, کیا آپ جی اور اللہ یاری صاحب اس بات کو قبول کرتے ہیں, آپ منظور کرتے ہیں کہ عوان صاحب کو ہم
जज बनाते हैं किसी मुनाजरा के अंदर, वो फैसला करे। नहीं, मैं तो तैयार हूँ इसके लिए कि अब कोई भी जज। अवाम अवाम करें। नहीं सर, ये इतना मुश्किल में ना डालें, मुश्किल में। हम तो सीखने के अगर लिए आप नहीं आते हैं डालना सारे। चाहते हैं, आप कोई भी सालिस रखे जो सुनता है पूरा मुनाजरा को और उसके बाद फैसला करता है कि कौन उसके जो लिए है तो फिर जीता। दोनों दोनों अतराफ से, दोनों मसालक से कुछ ऐसे लोग बैठे ना। एक मैं तो अहले सुन्नत से हूँ ना, तो इस तरह मुनासिब नहीं रहेगा कि एक तो उधर से भी हो, तो फिर वो ज्यूरी सी बने ना, तो फिर वो प्रॉपर और वो बाकायदा, और वो पता हो कि वो मुनसफल मिजाज हैं, और वो बिल्कुल मतलब सही आप कहेंगे कि जी एक्सेप्ट नहीं कर रहे तो ठीक है, आप सिर्फ फिर मॉडरेटिंग करें, कोई बात नहीं। मैं तो मॉडरेटर ही हूँ। आपसे साथ बात हुई थी, आप तो मुझे एज ए मॉडरेटर भी कह रहे थे नहीं, कि मेरे ना मेरे शरीक सिर्फ हुआ 2 करो। या 3 शर्त थे ना, कि आपने कहा कि ये बड़े माकूल बात है। हम्म। एक तो नहीं, वक़्त का तक़सीम बराबर मैं हो। तो इनके साथ छोटे छोटे शुरू शुरू में मैंने वहां भी अर्ज की थी, जहाँ भी मैं रिकॉर्ड का हिस्सा बनाना चाहता हूँ, कि ये अहले तशय्युअ आलम है, मैं अहले सुन्नत से हूँ। तो मैं इनके साथ ऐसे ही मैं भी आता था। मेरे जब शुरू शुरू में मैंने कुछ इनके बयान सुने थे, तो मैं अलामा साहब से सवाल के लिए आता था। तो फिर इन्होंने मेरे साथ, चलो मैं जरा अच्छे तरीके से इनसे बातचीत करता था। तो डॉक्टर जुबैर साहब पहला मुनाजरा किया, तो उसमें मैं एज ए मॉडरेटर आया था। तो इन्होंने कहा ठीक है जी, हमें वो, इन्होंने कबूल किया था कि दूसरे मसलक से भी अगर शख्स है तो हमें एक्सेप्टेबल है। तो आप भी जानते हैं कि किबला के एक, आप मॉडरेट का अगर दूसरे मानों में लिया जाए तो एक रेफरी की सी हैसियत होती है। उसके सामने किसी भी मसलक का, किसी भी कौम, रंग, नस्ल का आदमी हो, तो उसने तो देखना है कि भाई ज्यादती ना हो। फिर ये कि ये कोई मैच तो इस तरह है नहीं कि फुटबॉल का ये एक आलम दीन होते हैं दोनों अतराफ से, और दोनों की अपनी अपनी जगह एहतराम को मलहूज खातर रखना पड़ता है। इसलिए तो लोग फिर हमारे जो इधर पाकिस्तान में अहले सुन्नत के हमारे भाई हैं प्यारे, वो समझते हैं कि शायद इनकी कुछ शिया हो गए हैं या ये हो गया जो वो। ऐसी कोई बात नहीं है, इल्मी मैदान है, इल्म की बातें हैं। आप भी आलिम हैं, तो ये भी आलिम दीन है, इनका भी गहरा मुताला है, रोज आपको सुनते हैं लोग अवाम। तो ठीक है। आप आपने ये थोड़ा इतराज किया था, तो मैंने वजाहत कर दी। तो फिर मैंने ये भी कहा था कि अगर किसी सुन्नी भाई को नहीं पसंद आता तो मैं यहाँ नहीं बैठा करूंगा। तो वो, उनको भी कोई शौक नहीं। वो तो अल्लाह यारी साहब तो कहते हैं कि कोई भी शख्स आके बैठ जाए, वो किसी भी मसलक से हो, शिया हो, सुन्नी हो, अहले हदीस हो, कोई भी बैठ जाए। तो आप फरमाएं जी अब्दुल कादर साहब, आप। चलो, जी जी। आप जो जिसके मैंने आप। बात की है इस पर कमेंट्स करें, जो मैंने बात की है। एक मिनट कमेंट। नहीं, देखिए, मैं मेरे सिर्फ 2-3 शराइत है। एक तो ये कि वक़्त का तक़सीम बराबर हो। जितना टाइम ये बोलेंगे उतना जी टाइम मुझे दिया जाए। एक जी तो एक दूसरे के बाद टर्न्स में इंटरप्शन नहीं करेंगे। मेरा ख़्याल आप इसका बहुत हक, इसके भी हक में है आप, ऐसा ही हो, मुनाज़रे ऐसे ही होना चाहिए। और जी फिर जी। तीसरी बात ये है कि कोई ज़ाती हमला ना हो, कोई पर्सनल अटैक ना हो, और ना हम एक-दूसरे के मुक़द्दसात की तौहीन करें मुनाज़रे के दौरान। ये अगर जो बिल्कुल, बातें हैं, आप, मेरा ख़्याल आप भी मुत्तफ़िक़ हैं इन चीज़ों के साथ, तो मैं कहता हूँ अगर वो भी मुतफिक हैं। वो भी मुत्तफ़िक़, पहले तो ठीक है। होते थे, लेकिन कई दफा गुफ्तगू का बहाव इस तरह हो जाता है ना कि उसमें, जैसे वो फुटबॉल में भी वो कुछ हो जाता है, तो हम तो सिर्फ मुतनब्बे ही कर सकते हैं ना। एक मॉडरेटर तो यही है ना, रिक्वेस्ट ही कर सकते हैं ना। जी अल्लामा साहब, जितनी गुफ्तगू हुई, आप इस पर कुछ कहना चाहेंगे आप कुछ? देखें इनके पास ख़त्म नबूवत पर कितने दलील हैं। शियों का शिया ख़त्म मुनकर नबूवत हैं, कितने दलील हैं आपके पास? मेरे पास नो आर्गुमेंट्स है, नो निकात पर चलें, मेरा उनमें पूरा से देखें, हम सबको तो वक्त नहीं दे सकते, ठीक है ना। वो तो हर एक को आप 10-10 मिनट दे दें। हम उनमें से आप चुन लें, उनमें से जो सबसे अहम है। तीन को बारी बारी एक एक करके जिक्र करें, मैं बारी बारी एक एक का जवाब दूंगा, ठीक है ना। उसके बाद जब ये तीन ख़त्म हो जाएंगे तो फिर मैं तीन दलील दूंगा कि आप लोग हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताख हो, ठीक है ना। आपका अकीदा ऐसा है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के किरदार पे ऐसे तान लाजिम आते हैं आपके अकायद से, आपके कुतुब से, कि वो, अगर कोई भी मुसलमान उसकी तरफ तवज्जो दे, मुल्तफित हो जाए, तो उसको पता चल जाएगा कि ये मज़हब बातिल है, ठीक है ना। आप तीन दे दें, तीन आपकी बातें सुनेंगे, उन आपके दलाइल में से जो सबसे अहम है, जो सबसे मुश्किल है शियों के लिए, आप उनमें से तीन चुन लें। एक एक तीन बयान करें, एक का जवाब, एक बयान करेंगे कितने मिनटों में, 5 मिनट 10 मिनट में, तो फिर मैं उसका जवाब दूंगा। फिर दूसरे का, फिर तीसरे का मैं जवाब दूंगा, फिर उसके बाद मेरी बारी आएगी, मैं आर्गूमेंट अपना पेश करूंगा। सही है।
یہ صحیح جی نہیں ہے، نہیں عبد نہیں، یہ القادر صحیح صاحب، نہیں ہے، اس لیے میرے بات سنیں نا کہ ایک الگ مناظر رکھے، جو بھی آپ ٹاپک اور چنیں، یہ الگ یہ بھی مناظرہ نہیں رکھ سکتے نا، ابھی آپ کا علمی لیول پتہ ہے، اور جو الگ مناظرہ رکھتے ہیں وہ آگے آتے بھی نہیں، یہ خود جانتے ہیں. ڈاکٹر زبیر صاحب یہاں سے آئے یہ تھے، دیکھیے اتنا آپ نے مشہور بات آدمی کیا ہے، ہے یہ ان کا بات آئیں گے کام جی ہی یہی ہے شیعوں کے خلاف ڈاکٹر ریسرچ کرنا. زبیر، انہوں نے وعدہ دے کے یہاں سے بھاگ گیا. ڈاکٹر صاحب، ڈاکٹر راما سب کا صاحب، مولوی صفدر صاحب ادھر وعدہ کتنے آئے ادھر، وہ آئیں گے. آگے بھاگ جاتے ہیں. ڈاکٹر کہتے ہیں اب اگلے ڈاکٹر مناظرے میں آپ سے زبیر بات صاحب کریں گے. سے بات ہوئی ہے، جی وہ سر، آئیں گے. کیا ڈاکٹر زبیر صاحب کے متعلق کیا خبر ہے؟ جی وہ میں نے میسج کیا تھا، عید کے بعد آپ سے اچھی ڈبیٹ ہوگی، گریٹ ڈبیٹ کریں گے انشاءاللہ. انشاءاللہ انشاءاللہ. ابھی تک تو وہ نہیں آئے نا، وہ ابھی تو 1 سال ہو گیا، پتہ نہیں کتنا ہو گیا. ٹھیک ہے نا. وہ مصروف رہتے ہیں نا، ان کی اکیڈمی اور دیگر کافی مصروفیت ہے، وہ پڑھاتے ہیں، ٹیچنگ کرتے صحیح. ہیں. نہیں وہ مصروفیت نہیں ہے وہ. اچھا جی، یہ جو انہوں نے جی، علامہ صاحب اب جو بھی وہ لے کے آئے نا، میں تو چاہتا ہوں کہ ناظرین کو وہ 3 دلائل سن بھائی، لیں، وہ 3 جو دلائل بھی. یہ دیں گے، 3 دلائل ہم دیں گے. اس کے بعد پھر یہ ہم نے اگر وقت بچ گیا 3 مزید دلیل دے دیں، ان کے 3 جو اہم دلائل ہیں نا ان سے پتہ چل جائے گا. ٹھیک ہے نا. 3 جو اہم ان کے دلائل ہیں، میں تو نہیں کہہ رہا کہ اچھا، بات کو ان کے بات اس طرح نہیں سنیں گے. اس طرح کرتے ہیں کہ یہ جو ان کے دلائل ہیں نا، عبد القادر صاحب جو لے کر آئے ہیں، علامہ صاحب یہ لے کے آئے ہیں، تو ان کو سن لیتے ہیں، اور بعد میں عبد القادر صاحب اگر یہ جو کہتے ہیں میرے 3 دلائل میری طرف سے، وہ دوسری نشست اسی جگہ پہ ہی دوسری نشست میں ہم تو عرض وہ یہ لے ہے لیتے کہ ہیں ان سے دیکھیں، یہ 3. کہتے ہیں میرے پاس 9 دلیل ہے نا، ان کے جو 3 اہم ہیں سب سے زیادہ 3 اہم، اب ایک ایک کر کے بتائیں نا. اس کو میں چاہے کتنا ٹائم لگے، 10 منٹ لگتا ہے، جتنا 8 منٹ 10 منٹ لگتا ہے، اتنا ہی ٹائم مجھے ملنا چاہیے. جب ان کا دلیل ختم ہو افغان جائے صاحب کہہ نہیں دیں تو کہ میرا دلیل ختم ہے. 3 تو باقی 6 جو ہیں وہ بھی سامعین کو سننے دینا، وہ دلائل کیا ہیں. آپ ایسے اجازت دیں نا. افغان صاحب 1 گھنٹے تو رکھتے ہیں نا ٹائم، ٹھیک 1 گھنٹے ٹائم رکھتے ہیں اس مناظرے کے لیے ختم نبوت کے اوپر. جتنے دلائل میں بیان کر سکوں وہ اتنا ٹائم ان کے پاس بھی ہوں گا، 30 منٹ، میرے پاس 30 منٹ ہوگا. تو ظاہر ہے 30 منٹ کے اندر میں سارے 9 دلائل تو میں بیان نہیں کر سکوں، صحیح جتنے ہے میں بھائی، بیان کر منظور سکوں ہے، وہ اس منظور کے جواب دے. اس کے بعد اس منظور کو ہے. بھی چلو جی، کیا خیال ہے؟ ایکسپٹ صحیح. ایکسپٹڈ، یہ ڈن. انہوں نے اچھا، کہا جی، مناظرہ میں شروع ہونے سے پہلے میرے ان سے کچھ سوالات ہیں میں ابھی آغاز تو کروں محترم. ایک اگر ہونے سے پہلے تاکہ واضح ہو جائے، بات واضح ہو جائے. ٹھیک ہے نا. موضوع کے متعلق یہ اب سب سے پہلے نبوت اور رسالت کی تعریف پیش کریں گے، وہ کر اور اس دیتے میں ہیں نا، فرق کیا ہے، آغاز رسالت کو کرنے دیں. کس کو کہتے ہیں، نبوت کس کو کہتے ہیں، اور ان میں فرق کیا ہے، تاکہ ہمیں پتہ چلے. ہم جی نظانی کریں گے ان سے تاکہ ان کی انڈرسٹینڈنگ ہاں کیا ہے کہ ٹھیک. نبوت ختم ہوئی ہے تو نبوت کیا چیز ہے جو ہاں، ختم ہوئی ہے، رسالت ختم ہوئی ہے کیا چیز ختم ہوئی ہے. ٹھیک ہے نا. سوال آ گیا جی آپ کی جانب سے. جی حضرت آپ بتائیں حضور، یہ جو نہیں، میں انہوں نے. صرف اس سوال کا جواب دیتا ہوں، ٹھیک ہے، لیکن پھر ہم تو یعنی کہ یہ سلسلہ آپ لمبے نہ کر دیں، آپ مناظرہ شروع کریں. میرے خیال سے یہ اچھی ایک بات. تعریفات پوچھنے، یہ تو سلسلہ تو ساری رات چل سکتی نا. چلو میں اس کا سوال ہوں، جواب دیتا ہوں. نبوت کا تعریف کیا ہے بھائی؟ نبوت ایک ایسی منصب ہے، وہ ایک الہی منصب ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے، جو وہ کسی انسانوں میں سے چن لیتا ہے نبوت کے لیے. اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ جل شانہ اس کو چن لیتا ہے ان پر غیب کی خبروں کے اطلاع کے لیے، غیب کی خبروں کے اطلاع کے لیے. اور وہ شارع بھی ہوتے ہیں، وہ اللہ کے نمائندہ ہوتے ہیں شریعت کے حساب سے، کہ وہ ان کی بات شریعت بنتی ہے. یہ مختصر نبوت کی تو اس تعریف ہے. شخص کو نبوت کا تعریف نہیں آتا. یہ کس اب کتاب میں شروع یہ کریں تعریف نا، لکھی ہے؟ آگے نہیں، آپ کس کتاب میں، یہ نہیں کسی کتاب کا حوالہ دے دینا، کس کتاب میں یہ لکھی ہے کہ جو غیب کی خبر دے وہ نبی بن پورے جاتا ہے. قرآن مجید کو جب پورے دیکھیں گے تو یہی اس کے اچھا، مریم علیہ الصلاۃ والسلام کو جب اس کو غیب کی خبر ملی کہ آپ کو نہیں بیٹا یہ ملے گا، وہ یہ نبی بن گئی ہے. سلسلہ نہ شروع کرے افغان صاحب. یہ نہیں کبھی بس ختم نہیں ہوگا پھر جب سے. دیکھو بھائی، جب آپ میں کسی بھی موضوع آپ سے پہ سوال گفتگو کروں گا کرنا چاہتے کہ ہو اس نا، کی کیا تعریف ہے. دیکھیں جب تو آپ کو اس مسلسل موضوع کی شروع تعریف ہی نہیں آتی، آپ کسی کتاب کا حوالہ نہیں دے سکتے کہ فلان کتاب میں، چاہے اپنی ایک کتاب ہو، کہ اس کتاب میں نبوت کی تعریف یہ ہے. قرآن کا حوالہ دیتے ہیں، قرآن کے حوالے سے تو یہ تو غیب کی خبر بہت ساروں کو ملی. موسیٰ علیہ السلام کے بیٹے کی والدہ کو خبر ملی، غیب کی خبر ملی کہ آپ کے اس اچھا بیٹے کو ہم نبی بنائیں گے اور آپ کو اس واپس پلٹا دیں گے، اس کو آپ دریا میں ڈال دیں. غیب کی خبر بھی ملی ہے. ٹھیک ہے نا. اچھا، تو یہ یہ باتیں آگے نہیں بھائی صاحب، آگے کر لیں. یہ سب سے اہم ہے نا کہ نبوت کہتے کس کو. اس شخص کو پتہ ہی نہیں نبوت کس کو کہتے ہیں. جو چیز ختم ہوئی ہے وہ نبوت ختم ہوئی ہے.
جو بھی شخص جس کو غیب کی خبر ہو، باطن کی خبر ہو، اب مستقبل کی خبر ہو یا ماضی کی خبر ہو، وہ نبی نہیں بنتا. اس کو شخص کو اتنا نہیں معلوم. تو یہ پہلے ہمیں بتائیں کہ یہ دیکھیں ان کی انہوں نے جو تعریف کی ہے قرآن کی روح سے، وہ نبی نہیں ہوتا. یہ اہم بات ہے. اس سے پہلے کہ ہم دلائل شروع کریں نا، کس کی ختم پہ بات کر رہے ہیں؟ نبوت کی ختم پہ بات کر رہے ہیں. نبوت اس کو پتہ ہی نہیں کہ نبوت بولتے کس کو ہیں. تو ان کی تعریف باطل ہے. دوبارہ اپنی تعریف کی تصحیح کریں اور رسول کی بھی تعریف کریں کہ رسول کس کو کہتے ہیں، نبی کس کو کہتے ہیں. دیکھیں، میں نے صرف غیب کی خبر کی بات کی اپنی تعریف میں نے 2 باتیں کی اس کے اندر. ایک ہے شریعت اور ایک ہے غیب کی خبر. وہ ایک اور تیسری بات یہ ہے کہ جو نبی ہے وہ اللہ کی طرف سے ہوتا ہے. یہ یہ بھی 3 تعریف چیزیں ان کی غلط ہے. یہ بھی ان کی اور تعریف غلط ہے. انبیاء ہوتے تھے جن کی شریعت نہیں ہوتی تھی. یہ وقت انبیاء برباد ہوتے تھے کرنے جن کا کی شریعت نہیں ہوتی تھی. سب سے انبیاء پہلے ہوتے میرے تھے جو ٹائم میں بات تبلیغ کرنا ہے. شریعت کے پہ معمور نہیں ہوتے تھے. ہمارے صاحب اس سے روکے اور میرے خیال سے مناظرہ شروع کر. یہ تو وقت برباد کرنے والی نہیں، بات ہے. وقت برباد نہیں کر رہا بھائی صاحب. یہ سب سے اہم بات یہ ہے کہ اگر آپ چاہتے ہیں میں آپ کی اپنی کتابوں سے دکھاؤں کہ ایسے انبیاء تھے جو نہ صرف نہ تبلیغ پہ معمور تھے اور نہ ان کی شریعت ہوتی. ٹھیک ہے نا. جو آپ نے کہا کہ نبی صاحب شریعت ہوتا ہے، یہ رسول صاحب شریعت ہوتا ہے، آپ کو پتہ نہیں ہے. اور انبیاء بعض پرانے رسول کی شریعت کی تبلیغ کرتے تھے، بعد تبلیغ کی بھی ان کو وہ ڈیوٹی نہیں ہوتی تھی. تو آپ دوبارہ نبی کی تعریف کریں بھائی. جب تک نبی کی تعریف نہیں کریں گے نا جی تو پتہ ہی نہیں چلے گا کہ ہم کس کی ختم کی بات کر رہے ہیں، کیا چیز ختم ہوئی ہے. تو جی عبد القادر صاحب، میں اس کے تعریف پر خوش ہوں، نہ یہ میرے تعریف پر خوش ہے. تو کیا کرے؟ میرے خیال سے تو آپ کو تعریف ہی نہیں آتی نا. آپ نہ کسی کتاب کا حوالہ دے سکتے ہیں، تو نہ آپ نے نبی اور تعریف رسول کا کی ہے، فرق مجھے بتا بتائیں. سکتے ہیں. آپ تیاری کر جو لیں، آپ نے اگلے ہفتے آ جائیں. عبد القادر صاحب تیاری کر لو اگلے ہفتے کے لیے. پتہ نہیں ہے، یہ تو بعد میں آئے تعریف گا. نہیں اگر کر بعد میں سکتے بھائی تو جب تک آپ صحیح تعریف ہمارے نہیں کریں پاس گے نا سامنے ہے. کہ موضوع کہو کہ معین بھائی ہو. میں نبوت مناظرہ نہیں کرنا چاہتا ہوں، بھاگو کوئی بات نہیں، میں اس مناظرہ طرح سے کرنا دھوکہ چاہتا ہوں، نہیں. تم پہلے تعریف کرو. عوان صاحب لازمی بات ہے، ہم جو بھی ہر کہیں کسی آپ کا کہیں گے کل بھاگ یہ گیا، آدمی سامنے والا بھاگنا بھاگ چاہتا گیا. جب جی تعریف ہی نہیں اسی آتی طرح میں آپ سے جی کیا جی مناظرہ کروں. علامہ شیخ حسن اللہ یاری صاحب، آپ آگے مناظرے کو چلنے کی اجازت دیں. اس سے بتائیں کہ تعریف میں اس کی تعریف باطل ہے، یہ صحیح تعریف پیش کریں وہ تعریف اور کسی کتاب کا کئی حوالہ دے دیں. دفعہ وہ تعریف کی بھی نہیں ہے نا، ان کے پاس کوئی باقاعدہ حوالہ نہیں ہوگا. دے دیں گے آپ. جو دیکھیں انسان جب ادعا کرتا ہے کہ شیعوں کے ہاں نبوت مختوم نہیں ہے، نبوت چل رہا ہے، نبوت جاری ہے، تو اس کو پتہ ہونا چاہیے کہ اسلام میں علماء کے نزدیک نبوت بولتے کس کو ہیں. یہ اگر سمجھتا ہے کہ نبوت اس چیز کا نام ہے کسی کو غیب کی خبر ہو، یا نبوت اس چیز کا نام ہے کہ کوئی شریعت کی تبلیغ کرے، یا اس کا قول و فعل حجت ہو، یہ اس لیے نبوت نہیں کہتے. آپ کے ہاں خود آپ کے اپنے علماء، آپ کے علماء کے اقوال حجت ہوتے ہیں. آپ کے ہاں ابو بکر عمر ان کے اقوال حجت ہوتے ہیں. بہت سارے فرقوں کے پاس ان کے اقوال حجت ہوتے ہیں، ان کے فعل ان کے لیے شریعت ہوتی ہے، حالانکہ وہ نبی نہیں ہوتے. ٹھیک ہے نا. یا بہت سارے لوگ ہیں آپ کے کتب میں جنہوں نے غیب کی خبر دی ہے، وہ اللہ کی جانب سے غیب کی خبر، وہ نبی نہیں تھے. تو ہمارے پاس آپ کس چیز کو کہہ رہے ہیں کہ یہ ختم ہوئی ہے؟ بھائی تعریف پیش کرو پہلے. جی عبد القادر صاحب، یہ مناظرہ نہیں کرنا چاہتا میرے خیال سے. کیا خیال ہے عوان صاحب؟ یہ نہیں کرنا ٹھیک چاہتے. ہے. اگر ٹھیک ہے بھائی، آپ تعریف نہیں دیکھ پیش لیں کر آپ. سکتے، آپ اتہام لگا دیں کہ مناظرہ نہیں کرنا چاہتے، جواب نہیں دے سکتے. بھائی مناظرے میں پتہ چل جائے گا نا کہ کس کا پلہ بھاری ہے. میرے نہیں، خیال موضوع مناظرے سے پہلے مشخص ہو جاتا ہے بھائی کہ موضوع ہم اس بات پہ گفتگو کریں گے نا. پہلے آپ تعریف کریں گے کہ نبوت اس کو کہتے ہیں، اس کے بعد دلیل لائیں گے کہ یہ چیز ختم ہوئی یا ختم نہیں ہوئی ہے. جب وہ چیز معلوم ہی نہیں ہے، وہ آپ عوان کو صاحب تعریف ہی نہیں آتا ان کے کہ نبوت کس کو کہتے ہیں. آپریٹرز ان کے نمائندے ہیں، یہ انہوں نے مجھے ذمہ داری کے ساتھ بات کی ہے کہ اس دن پہ مناظرہ ہوگی، اسی ٹائم پہ میں آ گیا، اسی موضوع کے ساتھ. انہوں نے کہا کہ اگر آپ کا موضوع ہے تو آپ ہمیں وجہ بتائیں کہ آپ کو موضوع مناظرہ کی تعریف کیوں نہیں آتی. وہ اب اجازت بتائیں نا دیں گے کہ تو یہ تب ہے بات نا چاہتا ہے، یہ بات علامہ کرنا چاہتا صاحب حسن اللہ یاری صاحب. میں خاموش ہوں، یہ تعریف وہ کریں، پہلے تعریف پیش کچھ کریں بھائی. موضوع کا اور مقدمے کی مقدمہ کی تنقیح کرنا چاہتے ہیں نا. تنقیح
تو میں تو کہہ رہا ہوں بار بار کہ آپ ہمیں آگے چلنے دیں باقاعدہ. انہوں بھائی صاحب انہوں نے تعریف ابھی تک پیش نہیں کیا. تعریف جتنے پیش کی باطل تعریف کی. یہ کسی اور چیز کو نبوت سمجھ رہا ہے نا, کہہ رہے ہیں وہ ختم ہو گئی. کسی اور چیز کو یہ نبوت سمجھ رہا ہے نا. نبوت کی صحیح تعریف پیش کریں نا پہلے. نبوت کی اگر یہ صحیح تعریف پیش کریں گے, یہ ختم نبوت پہ ایک دلیل بھی نہیں لا سکیں گے. بات یہ ہے, اصل نقطہ ہی یہی ہے کہ نبوت کی اگر یہ صحیح تعریف پیش کریں, کیونکہ ان کو آتا نہیں ہے. انہوں نے جو باتیں پیش کی ہے کہ شریعت ہوتی ہے, وہ علم غیب دے دیتا ہے. اگر یہ نبوت کی وہ نبوت کی تعریف نہیں ہے. نبوت کی اگر یہ صحیح تعریف کریں تو ان کے پاس ایک بھی دلیل نہیں ہے. ایک بھی دلیل. نبوت کی صحیح تعریف پیش کریں. جواب دے دیں. چلے میں ٹائم لگاتا ہوں بھائی. نبوت کی تعریف کریں گے تو یہ بھائی پہلے نا ایسے زبردستی مناظرہ شروع کرا رہے ہیں. زبردستی ہے جی. میرے ٹائم میں کوئی اور بات نہ کرے. اچھا پہلا پوائنٹ میرا یہ ہے. جی کر لیں. عوان صاحب کو پھر کس کے لیے رکھا ہے, وہ تو فیصلہ کرے کہ ابھی شروع کرے. یہ لوگ اس کی بات نہیں سن رہے ہیں. بھائی کس کام کے لیے پھر رکھا ہے آپ کو؟ ابھی مناظرہ تو شروع نہیں ہوا نا. اب موضوع تو مشخص ہو جائے نا. موضوع تو آپ نے مشخص ہی نہیں کیا. تعریف آتا ہی نہیں کہ نبوت بولتا ہے کس کو نا. اس طریقے سے لوگوں کو بیوقوف بناتے کہ ہم تو ہے چیلنج کرتے ہیں اور کوئی بھی آئے. او بھائی آپ اتنے عاقل ہیں نا, آپ لوگوں کو عاقل بنائے. آپ تعریف پیش کریں نا, کوئی صحیح تعریف پیش کریں نبوت کی. علامہ حسن اللہ یاری صاحب, یہ ساری میں نے کیا کہا تھا, پگڑی لگا کے داڑھی لمبے زلفیں لگا کے ہر ایک عالم بن گیا جی, مفتی بن گیا. وہ تعریف نہیں آتا نبوت کا. بھائی آپ کو کس کام کے لیے پھر رکھا ہے؟ جب تک آپ نبوت کی تعریف پیش نہیں کریں گے کوئی مناظرہ نہیں ہوگا جناب. نبوت کی تعریف پہلے پیش کرو. سار نقطہ تعریف میں ہے. آپ کے عبدالحق دہلوی بیوقوف تھا, اس کو پتہ, اگر وہ ملتفت ہوتا کہ نبوت کس کو کہتے ہیں تو کبھی نہیں کہتا. اور آپ کہتے ہیں کہ عبدالحق دہلوی بہت بڑا عالم تھا. بہت بڑا عالم نہیں تھا, وہ متوسط درجے کا عالم تھا. آپ کے ہندوستان پاکستان میں مولوی ان پڑھ ہوتے ہیں اس لیے سمجھتے ہیں کہ وہ بڑا عالم تھا. متوسط درجے سے بھی کم تر تھا. بڑے عالم تھے آپ کے ویسے پاکستان. دیکھیں اگر آپ عالم اسلام کے جناب, شیخ الحدیث و شیخ القرآن, اس جیسے شیخ الحدیث بہت سارے ہیں بھائی. اس جیسے شیخ الحدیث ہر پتھر کے نیچے 10 بیٹھے. اس طرح نہ آپ کریں نا. وہ بہرحال اگر وہ ملتفت ہوتا کہ نبوت کس کو کہتے ہیں, کبھی نہ کہتا کہ شیخ ختم نبوت کے منکر ہیں. اب ابن حجر عسقلانی نے کیوں نہیں بولا, ابن تیمیہ نے کیوں نہیں بولا, فخر رازی نے کیوں نہیں بولا, غزالی نے کیوں نہیں بولا کہ شیخ ختم نبوت کے منکر ہیں؟ ان کو نہیں آتا تھا. وہ چھوٹے مولوی تھے. 100 عبدالحق کو ملا دیں, وہ فخر رازی کے ایک کتاب کے ارزش نہیں رکھتے, ویلیو نہیں رکھتے. ٹھیک ہے نا. پہلے آپ تعریف کریں گے نبوت کی, اس کے بعد ختم نبوت پہ مناظرہ ہوگا. مقدمے میں عام مدعی جو ہے وہ مقدمے میں پیش کرے گا سب کچھ. ہمیں ٹائم لگانے دیں. نہیں سر, جب تک یہ پیش نہیں کرے گا میں مناظرہ نہیں کروں گا. تعریف کرے گا یہ پہلے نبوت کا. یہ بھاگ گیا اختلاف پر, یہ بھاگ. ٹھیک ہے بھائی, تم جو مرضی الزام لگاؤ. تمہیں تعریف, سب کو پتا ہے تمہیں تعریف ہی نہیں آتی. آپ ادھر آئے ہیں کہ ختم نبوت پہ مناظرہ کریں, نبوت کی تعریف ہی نہیں آتی. آپ تیاری کریں اگلے ہفتے. بھاگ گیا. میں ادھر بیٹھا ہوں, میں آپ سے کہہ رہا ہوں تعریف کرو. تعریف آپ نہیں کر سکتے نا. میں بھاگ گیا. عبد القادر, تعریف آپ نہیں کر سکتے, میں بھاگ گیا. تعریف کرو. موضوع آپ نے چنا ہے, موضوع ہی کی تعریف آپ کو نہیں آتی. 2 منٹ مجھے بات کرنے دیں انٹرپشن کے بغیر. ٹھیک ہے, انٹرپشن کے بغیر 2 منٹ یہ تعریف کریں گے. تعریف کرو. اچھا, اس نے جو خود تعریف, نبوت کس کو کہتے ہیں, رسالت کس کو کہتے ہیں, تعریف کرو. کیا چپ کر یار, بات تو سنیں. اس نے جو خود تعریف کی ہے ہم اس سے بھی متفق نہیں ہے. میں کہتا ہوں اس کا تعریف غلط ہے. اس نے کیا کہا, اس نے کہا کہ صرف رسول کے پاس شریعت ہوتا ہے, صرف رسول صاحب شریعت ہے, نبی نہیں. بالکل غلط بات ہے. میں یہ بھی سوال کرتا ہوں اس سے کہ ایک قرآن مجید میں سے ایک رسول کا یا ایک نبی کا مثال پیش کرے کہ وہ نبی تھے مگر رسول نہیں تھے, اور قرآن مجید میں ایک نبی کا مثال پیش کرے کہ وہ نبی تھے مگر وہ صاحب شریعت نہیں تھے. ایک پیش کرے یہ تو اچھا. دوسری بات یہ سنیں کہ مناظرہ کے دوران میں یہ بات کر سکتا ہے, اپنی جو بات کرنا چاہتے وہ کرے اس وقت, کہ نہیں جی آپ کے اویے والے علماء نے کیوں یہ بات نہیں کی, پھر اس وقت ہم جواب دیں گے. میں کہتا ہوں مناظرہ تو شروع کرنے دے نا, لوگوں کو پتہ چلے کہ کیا آیا شیعہ ختم نبوت کے منکر. یہ اتنا پریشان کیوں ہو رہا ہے کہ نہیں مناظرہ کرنے نہیں دوں گا.
تو اس لیے میں یہ آخری بات کرتا ہوں، اگر یہ مناظرہ کرنے نہیں دیتا تو پھر جو ہے میرے ادھر بیٹھنا جو ہے وہ بیکار ہے، یہ تو بھاگ گیا، کیا خیال ہے؟ افغان صاحب اور آپ یہ فیصلہ بھی ہے کریں۔ اس کے افغان صاحب ہاں آپ تو ثالث اس لیے تو رکھے نا کہ نہیں آپ تو آپ ڈیسیجن کریں گے، دونوں اس کے تحمل پابند ہوں رکھیں، گے، آپ ڈیسیجن کریں۔ آپ ہاں آپ کی بات ہوگی، آپ تحمل رکھیں ہم ابھی میری جی باری، ہاں علامہ میں صاحب اس کا جواب دے دوں. یہ آپ انہوں باری نے آپ کہا جو میں جی نے تعریف یہ کیا، میں نے تعریف کب کیا؟ میں نے تعریف کی ہے نبوت یا رسالت کی؟ میں نے نبوت اور رسالت کی تعریف کی ہی نہیں ہے، ٹھیک ہے نا، میں نے نہیں کیا. میں نے کہا کہ علماء کے نزدیک بعض علماء نے یہی فرمایا کہ رسول وہ ہوتا ہے جس کے پاس شریعت ہو، نبی وہ ہوتا ہے جس کے پاس شریعت ہو یا نہ ہو، اس کو تبلیغ کا حکم نہیں ہے. اور یہ کہتا ہے، یہ کسی دیکھو، یہ آپ کی اپنی کتاب ہے منحت الباری بشرح صحیح البخاری، اس میں یہ جلد نمبر 1 ہے، چاپ مکتبۃ الرشد، شیخ الاسلام ابی یحییٰ زکریا الانصاری مصری شافعی، بخاری کی شرح لکھی اس نے. والرسول انسان اوحی الیہ بشرع وامر بتبلیغہ، رسول وہ ہے جس کے پاس شریعت آئی ہے اور اس کو معمور، وہ اس کو امر بھی ہے، وہ معمور ہے اس کی تبلیغ کرے. فهو اخص من النبی، یہ نبی سے زیادہ اس کا دائرہ چھوٹا ہے. لأن النبی انسان اوحی الیہ بشرع ولم یؤمر بتبلیغہ، کیونکہ نبی وہ ہے جس کے پاس شریعت ہے لیکن اس کو تبلیغ کے امر نہیں ہے، تبلیغ اس کے لیے ضروری نہیں ہے. اس کے مخالف بھی علماء نے اس کو تعریف کیا. اچھا، مثلا ملاحظہ یہ کتاب النبوات ہے ابن تیمیہ کی، جزء اول، چھاپ اضواء السلف. والمقصود هنا فالنبی هو الذي ينبئه اللہ، نبی وہ ہے جس کو اللہ نبی بناتا ہے. وهو ينبئ بما انبأ اللہ به، اور وہ خبر دیتا ہے کہ اللہ نے کیا خبر دیا. فإن أرسل مع ذلك إلى من خالف أمر الله ليبلغه رسالة من الله فهو رسول. اگر نبی کو یہ بھی رسالت ملے کہ تم کفار کو تبلیغ کرو تو وہ رسول ہے. وأما إذا كان إنما يعمل بالشريعة قبله ولم يرسل هو إلى أحد عن الله رسالة فهو نبي وليس برسول. اگر وہ اس کو کوئی شریعت نہیں ملی ہے اور اس کو اللہ نے حکم نہیں دیا کہ کسی کو تم نے تبلیغ کرنا ہے، شریعت بھی نہیں ملے، اس کو حکم ملا کہ پرانے نبی کی شریعت پہ عمل کرو، اس کو تبلیغ کا بھی حکم نہیں، تو یہ نبی ہے. ٹھیک ہے نا؟ تو یہ آپ کے اگر مزید تعریفات چاہیے آپ کے کتب سے میں پیش کرتا ہوں. اب مجھے پتہ بھی نہیں اس کا مسلک کیا ہے، اس شخص کا، آپ کا مذہب کیا ہے، یہ آپ کے اپنے علماء کی تعریفات ہیں نبی اور رسول کے. ٹھیک ہے نا؟ نبی کس کو کہتے ہیں، رسول کس کو، اس کے علاوہ بھی تعریفات ہیں، اس کے علاوہ بھی تعریفات ہیں. تو آپ مجھے بتائیں کہ آپ کے پاس آپ کا پسندیدہ، آپ کا جو صحیح وہ ہے تعریف ہے، کیا ہے آپ کے نزدیک؟ جی عبد القادر صاحب پتہ ہی نہیں نبوت کیا ہے. ایسا ہے ختم نبوت پہ گفتگو کرنا ہے، نبوت کا پتہ ہی نہیں، رسالت کیا چیز ہے پتہ ہی نہیں اس کو. کرنا ہے یا نہیں کرنا، بس یہ بتائیں کہ آپ نے مناظرہ کرنا ہے اس پر کہ نہیں کرنا ہے. اور پہلے تو تعریف تو کرنا، ختم نبوت تیرا ادعا تو ثابت ہو جائے نا کہ شیخ ختم نبوت کے منکر ہیں. نبوت کیا چیز ہے تجھے پتہ ہی نہیں، نبوت کس کو کہتے ہیں نا، تو کس چیز کے ختم کے منکر ہیں؟ خود جج بن رہا ہے کہ نہیں آپ کی تعریف غلط ہے. یار آپ ڈیبیٹر ہے یا جج بھی ہے؟ آپ نے جو تعریف کی تھی نا کہ غیب کی خبر دیتا ہے، اس کے پاس شریعت ہوتی ہے، وہ تو میں نے بتا دی بھائی کہ وہ غلط ہے. کوئی دوسرا تعریف ہے تو سناؤ بھائی ہمیں. تو یہ خود فیصلہ بھی کرے کہ آپ کی بات غلط ہے. بھائی آپ نے کہا تو آپ رد کرو نا، تو آپ رد کرو، کہہ دو میرا تعریف اس لیے صحیح ہے. آپ نے تو رد بھی نہیں کیا نا. ناظر شروع کرے، 1 گھنٹے ٹائم رکھے جس کو آپ پہلے آپ جب تک تعریف نہیں کرے گا یہ بندہ. آپ کا مسلک کیا ہے عبد القادر صاحب، مذہب کیا ہے آپ کا؟ میں سنی ہوں، میں پہلے بھی کہہ چکا ہوں، میں سنی اہل سنت والجماعت میرا مسلک ہے. کس فرقے سے تعلق رکھتے ہو؟ یعنی سنی ہوں، حنفی ہوں، حنفی. میرا مسلک ہے. صحیح. سمجھ آئی؟ کیونکہ اہل حدیث آپ کو مشرک کہتے ہیں اور وہ آپ کو اہل سنت نہیں مانتے. ٹھیک ہے نا؟ ٹھیک. اچھا، اب بات شروع ہوگی کہ نہیں شروع ہوگی؟ اب ختم نبوت کی تعریف ہی نہیں ہے تو کس بات پہ، کس چیز کے ختم پہ گفتگو ہونی ہے بھائی؟ بس ہو گئی تعریف. جی تعریف ہو گئی نا، آپ نے کر دی نا ادھر کتاب سے. وہ مان گئے بھائی. میں نے جو تعریف کی، میرے نزدیک جو یہ تعریف غلط ہے. یہ تعریف جو میں نے منحت الباری سے دکھا، یہ غلط ہے، یہ غلط ہے، میں اس کو نہیں مانتا. تعریف آ گئی ہے نا کہ بھائی وہ اللہ میں اس تعریف کو نہیں مانتا نا. میری تعریف ہے. اگر چاہتے ہو نا، میں تعریف دے دیتا ہوں آپ کو. ہاں جی، آپ اپنی دے دیں، میں اپنی دے دیتا ہوں. دے لیں. دیکھو
نبوت اس چیز ہاں کا نام نہیں ہے کہ کسی کے پاس مستقبل کی خبر ہو. بہت سارے افراد ہیں ان کے پاس مستقبل کی خبر ہے، وہ نبی نہیں ہے. حضرت مریم علیہ السلام کے پاس مستقبل کی خبر تھی کہ اللہ اس کو بیٹا دے گا، بیٹا نبی بن جائے گا، فلان فلان ہوگا. نبی نہیں ہے. موسیٰ علیہ السلام کے والدہ کے پاس یہ خبر ہے کہ اللہ کی جانب سے وحی بھی آئی ہے. نہ صرف وَأَوْحَيْنَا إِلَىٰ أُمِّ مُوسیٰ، نہ صرف اس کے پاس خبر ہے غیب کی، آئندہ مستقبل کی، بلکہ اس کے پاس وحی بھی آیا، فرشتہ بھی آیا، اس کو بتایا کہ تیرا یہ بیٹا جو ہے تو اس کو صندوق میں رکھ دے، اس کو دریا میں پھینک دے، ہم اس کو واپس پلٹا دیں گے آپ کے لیے، اور اس کی ہم حفاظت کریں گے، اور اس کو نبی بنائیں گے، رسول بنائیں گے، صاحب عزت بنائیں گے، دنیا و آخرت کا بادشاہ بنائیں گے. تو یہ کہنا کہ کسی شخص کے پاس اگر مستقبل کی خبر ہو تو وہ نبی ہوتا ہے، یہ تعریف غلط ہے، یہ تعریف باطل ہے. کوئی مسلمان قائل نہیں کہ مریم نبی تھی یا موسیٰ نبی تھی. ٹھیک ہے. اس کے علاوہ نبی اگر کوئی کسی شخص کا قول و فعل حجت ہو، یہ بالکل نہیں ہے. سب دنیا میں اتنے مفتی ہیں، ابو حنیفہ ہے آپ کے نزدیک، اس کا فتویٰ آپ کے لیے حجت ہے، وہ نبی ہے؟ نبی نہیں ہے. ابو بکر عمر بہت سارے خلفائے ثلاثہ، بلکہ صحابہ، بلکہ تابعین جو کہتے ہیں کہ سلف صالح، ان کے اقوال افعال حجت مانتے ہیں اہل حدیث، حجت مانتے ہیں ان کو، ان کے قول و فعل پہ عمل کرتے ہیں. ٹھیک ہے نا. کیا وہ نبی ہیں؟ کوئی نہیں کہتا کہ وہ نبی ہیں. ٹھیک ہے نا. تو کسی کا قول و فعل حجت ہونا، واجب الاتباع ہونا، یہ بھی نبوت کی بات نہیں ہے. اچھا، کوئی شریعت کی تبلیغ کرے، وہ نبی ہوتا ہے؟ نہیں. دنیا میں سارے مولوی شریعت کی تبلیغ کر رہے ہوتے ہیں، یہ انبیاء نہیں ہوتے. نبی کس کو بولتے ہیں بھائی؟ نبی کے اور تعریف ہی نہیں ہے. رسول کس کو کہتے ہیں؟ کوئی تعریف ہی نہیں سوائے اس کو، جس کو اللہ کہہ دے تو رسول ہے، وہ رسول ہے. جس کو اللہ کہہ دے وہ نبی ہے، وہ نبی ہے. اس کے علاوہ اس کی کوئی تعریف نہیں ہو سکتی بھائی. نہ وحی آنے سے تعریف ہو سکتی ہے، کیونکہ وحی آئی، غیر انبیاء کو بھی وحی آئی ہے. نہ شریعت لیکن شریعت آپ کہہ سکتے ہیں جس کے لیے شریعت آئی ہو نا، وہ رسول ہوتا ہے، یہ بات صحیح ہے. لیکن ایسے انبیاء ہیں جن کے پاس شریعت نہیں آئی ہے، لیکن وہ نبی ہیں. ٹھیک ہے نا. نبی ہیں. خود حضرت عیسیٰ علیہ السلام حضرت موسیٰ کی شریعت پہ تھے. انہوں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بعض چیزوں کو چینج کیا، سب چیزوں کو چینج نہیں کیا. اپنی امت کو حکم دیا ہے کہ آپ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا حکم پہ چلیں. تو یہ بھی کہ اس کے پاس وہ شریعت کی تبلیغ کرے، یہ بھی وہ اس کی تعریف نہیں ہے، نبوت اور رسالت کی تعریف نہیں ہے. یا اس کے پاس وہ چیزیں مستقبل کی خبر ہو یا ماضی کی خبر ہو جو دوسروں کو پتہ نہیں ہوتا، یہ بھی نبوت. بس نبوت کیا چیز ہے؟ نبوت ایک ایسا مقام ہے جس کو اللہ کہہ دے نبی ہے، وہ نبی ہے. جس کو اللہ کہہ دے وہ رسول ہے، وہ رسول ہے. ختم. یہ تعریف ہے اس کی. سمجھ میں آئی نا بات آپ کو؟ جی آگے جی. ٹھیک ہے جی. ٹھیک ہے جی. ابھی ہم مناظرہ شروع کرتے ہیں. منظور ہے اس کو بسم اللہ تعریف؟ الرحمن الرحیم. اگر تعریف منظور ہے تو یہ اب جی اسی کے ختم پہ بات ہوگی، کسی اور چیز کے ختم منظور پہ ہوگی. بات نہیں ہوگی. منظور ہے جی. منظور ہے. منظور چلیں جی. منظور. میں نے صحیح منظور ہے. سمجھا، اگر میں نے صحیح سمجھا، انہوں نے یہ تعریف کیا ہے کہ رسول وہی ہے بس کہ جس کو اللہ رسول کہتا ہے، نبی وہی جس کو اللہ نامینیٹ نبی کرے. نامینیٹڈ بائی دا جس کو اللہ یہ عنوان دے دے کہ تو رسول ہے، تو نبی ہے. جی اصل میں یہ تو تعریف ہوتا ہی نہیں ہے. اگر بس مثال ٹھیک ہے، کے تو طور آپ پر صحیح اگر تعریف پیش کرو نا. تو آپ صحیح تعریف پیش کرو نا. میں نہیں کہتا تم میری بات تعریف کو سنیں، مان لیں، آپ صحیح تعریف پیش اگر کرو. کوئی مجھ سے سوال بھائی، اس کا تعریف کا مثال یہ ہے کہ اگر مجھ سے کہتا ہے کہ یار فون کا تعریف کیا ہے، دیکھو میرے ہاتھ میں فون ہے، میں کہتا ہوں فون کو کہتے ہیں، یہ اس کا تعریف ہے. یہ کوئی تعریف ہے؟ نبی ٹھیک ہے نبی بھائی. کو کہتے ہیں، رسول کو کہتے ہیں، تو یہ کوئی تعریف ہے؟ آپ صحیح یہ میری تعریف غلط ہے، آپ صحیح تعریف کرو نا. میرا خیال یہ فضول بحث ہے. اب بحث کو شروع کریں، اب مناظرہ کو شروع کریں. یہ اصل جو بحث ہے کہ نبی کس کو کہتا ہے، نبوت کس چیز کا نام رسول ہے، کا کہتا ہے یہ رسول فضول ہے. کہتے ہیں، یہ تعریف ہے. نہیں. تو اس آپ میں صحیح تعریف علامہ کرو نا. شیخ صاحب اگر دیکھو، آپ کا اگر جو وحی کا نام ہے، اگر علم غیب کا نام ہے، کسی کا قول و فعل حجت ہونا نام ہے، تو یہ تو بہت سارے لوگ ہیں دنیا میں نبی بن جاتے ہیں جو نبی نہیں ہے. تو آپ بتائیں نا نبوت کی تعریف کیا ہے. شیخ صاحب جی. شیخ صاحب انہوں نے کافی دیر اگر بتانی ہوتی تو وہ بتا دیتے. وہ ایک نقطہ ہمارے تو پھر سامنے ٹھیک ہے. آ تو گیا ہے. آپ سنیں نا، وہ آپ نے کہا سن لیں کہ وہ اللہ کی جانب سے نامینیٹڈ ہوتے ہیں. ایسے ہی ہے نا، نامینیٹڈ بائی دا اللہ المائٹی. تو صرف اب یہ ہے کہ نامینیٹڈ ایک نہیں، تو یہ ہو گیا نامینیٹڈ کی یہ نبی ہے، یہ رسول ہے. وہ نبی بالکل ہو، وہی اسی میرے عنوان کے سامنے ساتھ. وہی اسی عنوان کے ساتھ وہ نامینیٹڈ بائی دا المائٹی اللہ المائٹی. تو اب یہ ہے کہ اس میں جو آگے بات ہونی ہے نا، اہل تشیع جو ہے ان کا جو آئمہ کے بارے میں جو نقطہ نظر ہے، وہ یہ مین پہلا پوائنٹ یہی ہوتا ہے کہ کیا دے آر
nominated by the Almighty Allah. ہیں جی یہ اس پہ بھی ایک نقطہ آتا ہے اور آئے گا آگے کہ جو مطلب وہ ان کو بھی اللہ تعالیٰ نے نامینیٹ کیا ہے، یعنی نبوت کے لیے تو نامینیٹ نہیں کیا نا، وہ تو سب کو پتا ہے کسی کا عقیدہ نہیں کون کو نبوت. نہیں امامت ہم نے کیا کہا جس کو اللہ کہتا ہے کہ نبی ہے، جی جی جس کو اللہ نے امام بنایا نبی نہیں بنایا، وہ امام ہے نبی نہیں ہے. ٹھیک ہے نا، ہاں صرف نامینیشن کی بات نہیں، اور نبی کہہ دے کہ تو نبی ہے، وہ نبی ہے. صحیح. اب اس شخص نے عبد القادر صاحب نے کہا کہ آپ کی تعریف غلط ہے. میں کہتا ہوں چلے میں مانتا ہوں میری تعریف، آپ صحیح تعریف پیش کرو نا، ختم. کچھ اس کے پاس کوئی تعریف ہی نہیں ہے. کریں گے مقدمہ سننے تو دیں ان کا مقدمہ کیا ہے. مقدمہ کیا پیش کریں گے جب تک یہ تعریف یا میری تعریف کو اگر انہوں نے مان لیا ہے تو بات ختم ہے، اسی تعریف پہ گفتگو ہے. اگر میری تعریف کو نہیں مانتے تو یہ اپنا تعریف پیش کریں گے. پوچھ لیتے ہیں تعریف نہیں آتا جو جا کے تیاری کرو ایک ہفتہ 2 ہفتہ واپس آ جائیں. ٹھیک ہے، آپ فائنل کامنٹ کر دیں عبد القادر صاحب. فائنل کامنٹ یہ ہے کہ انہوں نے کہا یہ اس کا تعریف ہے کہ رسول کا یہ تعریف ہے کہ اللہ جس کو کہے کہ تو میرا رسول ہے بس وہ اس کو رسول کہتے ہیں، لیکن آگے تو نہیں بتائی پھر رسول کیا کرتا ہے نا، اس کا کیا تعریف. یہ اس کو اگر تعریف کہتی ہے بہت ناقص تعریف ہے. رسول کرتا کیا ہے، لوگوں کو کیا پتا کہ یار آپ رسول ہو، چلو آپ رسول ہے، لیکن رسول ہے کیا کریں گے، کیا مقصد ہے آپ کا دنیا میں آنے کا، یہ تو نہیں بتایا نا. رسول بہت ساری چیزیں کرے گا نا، اس سے اس کی رسالت نہیں بنتی. رسول اللہ کی عبادت کرے گا، دوسرے بھی اللہ کی عبادت کریں گے، نہیں وہ سب رسول تو نہیں بنتے. رسول آیات کی تلاوت کرے گا، دوسرے بھی تلاوت کریں گے. ٹھیک ہے نا. رسول لوگوں کو دین سکھائے، دوسرے مفتی حضرات وہ بھی سکھاتے ہیں نا. وہ چیزیں جو اس کے اعمال میں ہے وہ نبوت کا جزء نہیں ہے. اصل جوہرِ نبوت کیا ہے، نبوت کس چیز کو کہتے ہیں، کس چیز سے وہ نبی بنتا ہے، اصل بات یہ ہے. اس لیے کہ وہ اللہ کا متقی ہوتا ہے، اللہ کا عبادت کرتا ہے، سب کرتا ہے، لیکن یہ نبوت کی تعریف میں شامل نہیں ہے. یہ چیزیں نبوت کو نبی کو نبی نہیں بناتے. جس چیز نے نبی کو نبی بنایا ہے وہ یہ ہے کہ اللہ نے اس کو کہا کہ تو میرا نبی ہے، اللہ نے فرمایا کہ تو میرا رسول ہے. ٹھیک ہے نا. اگر یہ کہتے ہیں کہ بھئی اعمال کی وجہ سے کوئی نبی بنتا ہے، دنیا میں ایسے کون ہے کہ بھئی کثرت عبادت کی وجہ سے نبی بنا؟ نہیں، اللہ چنتا ہے. عیسیٰ علیہ السلام نے بھی اللہ کی عبادت کی نہیں تھی، اس کو چنا، کہتا ہے تو میرا نبی، وہ گہوارے میں ابھی ماں کے پیٹ میں. ٹھیک ہے نا. باقی جو عبادت ہے، دین کی تبلیغ ہے، قرآن کی تلاوت ہے، تورات انجیل کی، یہ تو علماء بھی کرتے ہیں، جس سے تو کوئی نبی نہیں بنتا. آپ بتائیں نبوت کس کو کہتے ہیں؟ رسالت کے تعریف ہی نہیں آتی تو کیوں آئے ہیں ادھر مناظرہ کے لیے؟ جی پہلے ہی جملے میں ٹھیک ہے، مان لیا جی، مان لیا، آگے چلتے ہیں. پھر میری تعریف صحیح ہے، میری تعریف کی بات ہو. ٹھیک ہے، نبوت وہی ہے جس کو اللہ کہہ دے تو نبی ہے، جس کو اللہ کہہ دے تو رسول. بالکل ٹھیک ہے بھائی. اب یہ دلیل لائیں گے کشیوں کے ہاں، یہ دلیل موجود ہے کہ اللہ نے بولا ہے کہ امام علی علیہ السلام کہ تو میرا نبی ہے، رسول ہے. ٹھیک ہو گئے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین والسلام علی رسولہ الکریم، اما بعد. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ادعو الی سبیل ربک بالحکمۃ والموعظۃ الحسنۃ وجادلہم باللتی ہی احسن ان ربک هو اعلم بمن ضل عن سبیلہ وهو عالم بالمہتدین. صدق اللہ العظیم. ترجمہ: اپنے رب کے راستے کی طرف حکمت اور عمدہ نصیحت کے ساتھ بلاؤ اور ان سے بہترین طریقے سے بحث کرو. بے شک تمہارا رب خوب جانتا ہے کہ کون اس کے راستے سے بھٹک گیا، اور وہ ہدایت پانے والوں کو بھی خوب جانتا ہے. محترم ناظرین، یہ آیت ایک بنیادی اصول فراہم کرتی ہے کہ دین کی دعوت اور مکالمے میں دانش مندی، نرمی اور حسن اخلاق سے کام لیا جائے. خاص طور پر جب آپ کسی ملحد یا مختلف عقیدے کے حامل فرد سے گفتگو کریں تو آپ کا انداز حکمت برا اور مثبت ہونا چاہیے تاکہ بات اثر رکھے اور سننے والے آپ کی دلیل کو سنجیدہ سے لیں. ناظرین، آج بروز سوموار مورخہ 24/3/2025 ایک اہم موضوع عقیدہ ختم نبوت پر بات کرنے کے لیے ہم یہاں بیٹھے ہیں. اہل سنت والجماعت کی نمائندگی اور وکالت کریں گے جو بہت بڑے اسکالر جناب علامہ عبد القادر صاحب، اور اہل تشیع اثنا عشری کے مشہور و معروف و جید عالم
شیخ القرآن و شیخ الحدیث علامہ حسن اللہ یاری صاحب امریکہ سے. تو میں جناب باقاعدہ آغاز کرتا ہوں. تو 15 منٹ کے لیے جو دعویٰ ہے جو پیش کیا جائے گا کہ وہ ان کا موضوع یہ ہے کہ عقیدہ ختم نبوت شیعوں کے نزدیک یعنی کہ وہ بات یعنی وہ عقیدہ ختم نبوت کو نہیں مانتے، وہ منکر ہیں، یہ ہے ان کا دعویٰ. تو اس کا مقدمہ وہ اپنے پہلے 15 منٹ پیش کریں گے. تو جناب میں ان سے درخواست کروں گا عبد القادر صاحب سے کہ وہ میں ٹائم لگاتا ہوں، وہ اپنا دعویٰ پیش کریں. یہ میں نے ٹائم لگا دیا جی، ٹائمر لگ گیا. شروع کریں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا سیدی یا نور اللہ. لبیک لبیک یا رسول اللہ صلی اللہ میں ٹھیک علیہ کرتا ہوں وآلہ آپ کو. وسلم. آج دار ختم نبوت زندہ آباد زندہ آباد. سب نبی فقتلوہ، گستاخ رسول کا ایک ہی سزا، سرتن سے جدا سرتن سے جدا. فدا کا ابی و امی یا سیدی یا رسول. دوستو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ و مغفرتہ. میرا یہ دعویٰ ہے کہ رافضی اثنا عشری شیعہ یہ ختم نبوت کے منکر ہے. آج ثابت کروں گا، جس کے میں نے کہا کہ میرے پاس 9 نکات ہے، میرا آرگیومنٹ 9 نکات پر مشتمل ہے. نمبر 1 یہ ہے کہ رافضی کہتے ہیں کہ مختار بن ابی عبید الثقفی یہ ہمارا ہیرو ہے، یہ اس کی تعظیم کرتے ہیں. حالانکہ یہ شخص نبوت کا مدعی تھا اور یہ شخص وحی کا مدعی تھا کہ جبریل میرے پاس وحی لے کر آتا ہے. تو یہ پہلا پوائنٹ ہے کہ اگر کوئی طبقہ کسی شخص کو تعظیم کرتے ہیں، اس کو مانتے ہیں کہ یہ صحیح آدمی ہے اور اس آدمی نے نبوت کا دعویٰ کیا، تو یہ صریح ختم نبوت کے انکاری ہے اور یہ ختم نبوت کے ساتھ وائلیشن ہے، بے حرمتی ہے. یہ میرا پہلا پوائنٹ ہے. پوائنٹ نمبر 2، اور میں یہ ثابت کروں گا حوالے کے ساتھ، اگر کوئی مطالبہ کرے کہ مختار ثقفی نے نبوت کا دعویٰ کیا کہ نہیں کیا، یہ میں ثابت ثابت کرو، کروں گا، لیکن یہ میرا مطالبہ کرتے ہیں، ثابت کرو. نمبر 2. آپ نمبر پلیز 2 بات نہ کریں. نمبر 2 اثنا عشری شیعہ کا یہ عقیدہ ہے کہ حضور نبی کریم رؤوف رحیم صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کے بعد حضرت جبریل امین علیہ الصلوۃ والسلام سیدہ فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کے پاس آئے اور ان پر ایک پورا صحیفہ کتاب نازل فرمایا جس کو مصحف فاطمہ کہتے ہیں. اور یہ کہتے ہیں کہ یہ کتاب قرآن مجید سے 3 گنا بڑا کتاب ہے اور اس میں غیب کی خبریں ہیں، اس میں شریعت کے احکامات ہے، اس میں حلال اور حرام کے احکامات ہے. تو یہ ایک الگ سی ایک صحیفہ ہے. تو شیعہ کہتے ہیں اور یہ ان کی کتاب الکافی میں روایات موجود ہے. تو اگر کہتے ہیں کہ میں اس کے بھی حوالے لگاؤں گا یا بتاؤں گا کہ یہ میرا سیکنڈ پوائنٹ ہے کہ یہ کہتے ہیں کہ قرآن مجید کے بعد ایک اور صحیفہ نازل ہوا جس کو مصحف فاطمہ کہتے ہیں. اس میں شریعت کی باتیں، غیب کی خبر کی باتیں، یہ اللہ کی طرف سے ایک نیا صحیفہ ہے. یہ پوائنٹ نمبر 2، اور یہ سری جو ہے ختم نبوت کے خلاف عقیدہ ہے. نمبر 3، ان کا یہ عقیدہ ہے کہ 12 ائمہ اہل بیت کے جو 12 ائمہ ہے یہ انبیاء علیہ السلام سے افضل ہے اور اشرف ہے. نعوذ باللہ، استغفر، نقل کفر نباشت. اور یہ اس لیے ختم نبوت کے خلاف ہے کہ اگر کوئی یہ کہتا ہے کہ جناب نبوت کا منصب تو ختم ہے، اب نبی تو نہیں آ سکتا، لیکن نبیوں کی بات ایسے لوگ آئیں گے جو نبیوں سے بھی بڑھ کر ہے، تو پھر پیچھے کیا رہتا ہے؟ میں مثال کے طور پر یہ عرض کرنا چاہتا ہوں، اگر کوئی بادشاہ، فرض کیجئے کوئی بادشاہ ہے کسی ملک کا، وہ کہتا ہے میرے بعد بادشاہی کا سلسلہ ختم، میرے بعد کوئی بادشاہ نہیں ہوگا، کوئی کنگ نہیں ہوگا. ہاں، اس کے موت کے بعد پھر ایمپررز آتے ہیں، شاہنشاہ آتے ہیں. وہ کہتے ہیں بھائی ہم بادشاہ کیا، ہم تو شاہنشاہ ہیں، ہم تو ایمپرر ہیں، ہم تو بادشاہ سے بھی بڑے ہیں. تو کیا اس بادشاہ کا یہ مقصد کہ بھائی میرے بعد بادشاہی کا سلسلہ ختم ہو، وہ اس کے ساتھ آپ لوگ مذاق کر رہے ہیں کہ نہیں کر رہے ہیں؟ ذرا اس پر سوچئے. نمبر 4، یہ خود اقرار کرتے ہیں، رافضی خود اقرار کرتے ہیں کہ ہمارا ائمہ اثنا عشر عقلاً نبی ہے، عقل کے حساب سے یہ نبی ہے. یہاں پہ میں 2 حوالے پڑھتا ہوں.
ایک ہے باقر مجلسی کا حوالہ، اور وہ بہار الانوار جلد نمبر 26 صفحہ نمبر 82 پہ وہ لکھتا ہے وبالجملۃ لا بد لنا من الاذعان بعدما كانوا عليهم السلام انبیاء وبانهم اشرف وافضل من غیر نبینا اشرف صلی و اللہ افضل. علیہ وآلہ وسلم من الانبیاء والاوصیاء ولا نعرف جهة لعدم اتصافهم بالنبوة إلا رعاية جلالة خاتم الأنبياء ولا يصل عقولنا إلى فرق بين النبوة والإمامة وما دلت عليه الأخبار فقد عرفته. یہ اس نے عرفته. یہ کیا میں اس نے کہا عرفته. کہ ہمارے جو عقل ہیں وہ فرق نہیں کر سکتے نبوت اور امامت کے درمیان. ہمارے عقل اس کو فرق بھی نہیں کر سکتے ہیں. کہتے صرف اس لیے ہم کہتے ہیں کہ حضور خاتم الانبیاء ہے ان کی جلالت کی وجہ سے. باقی ہمارے عقل اس تک بات نہیں سمجھا سکتے لوگوں کو کہ بھائی نبوت اور امامت میں کیا فرق ہے. یہ باقر مجلسی کی بات ہے. اب ان کا دوسرا بڑا جو ہے وہ ہے شیخ المفید. اس کا کتاب کا نام ہے اوائل المقالات، صفحہ نمبر 45 ہے. اس میں وہ یہ لکھتا ہے وَإِنَّمَا مَنَعَ الشَّرْعُ مِن تسمیت ائمتنا بالنبوة دون ان يكون العقل مانعا من ذلك لحصولهم على المعنى الذي حصل لمن ذکرناه من الانبیاء علیہم السلام. وہ یہ کہتا ہے کہ ہاں شریعت نے ہمیں منع کیا ہے کہ ہم اپنے ائمہ کی طرف سے نبوت کا نسبت کرے، لیکن ہمارے عقل اس چیز کا معنی نہیں ہے. ہمارا عقل ہمیں اس چیز کا منع نہیں کرتا ہے، کیونکہ جو بھی انبیاء کے اوصاف ہے وہ تو ہمارا ان ائمہ میں پائے جاتے ہیں. دیکھو یہ خود لوگ اقرار کرے. اب میں 5واں پوائنٹ کی طرف آتا ہوں. یہ کہتے ہیں اچھا جی 5واں پوائنٹ یہ ہے کہ آپ پہلے قرآن مجید سے مطالعہ کریں سورۃ النساء کی آیت نمبر 165 بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم رسلا مبشرین و منذرین لئلا یکون للناس علی اللہ حجۃ بعد الرسل. اللہ فرماتا ہے کہ رسولوں کے بعد کوئی حجت نہیں ہے اللہ کی طرف سے لوگوں پر. حجت آخری حجت رسول ہوتا ہے. اور یہ کیا کہتے ہیں اصول الکافی کا جلد اول صفحہ نمبر 103 اور باب نمبر 61 ہے. اس کا عنوان یہ ہے ان الحجت لا تقوم اللہ علی خلقہ الا بالامام. امام کے بغیر اللہ تبارک و تعالی خلقت پر حجت رکھنے کا حق نہیں رکھتا. ٹائم ہو گیا؟ نہیں ٹائم تو بھی نہیں کریں، چل رہا ہے ابھی 7 منٹ ہوئے ہیں. اچھا نمبر 6 ان کا یہ عقیدہ ہے کہ ائمہ کے پاس تشریعی اتھارٹی ہے، یعنی کہ یہ شارع ہوتے ہیں. شارع کا مطلب کہ ان سے ہم شریعت لیتے ہیں، حالانکہ یہ صرف نبیوں کا حق ہے کہ وہی صاحب شریعت ہے. حلال اور حرام جو ہے قرار دینا یہ تو نبیوں کا حق ہے. یہ تو غیر انبیاء اور خصوصاً حضور علیہ السلام کے ختم نبوت کے بعد کیا یہ کہنا کہ فلانا شخص کے پاس شریعت کی اتھارٹی ہے کہ وہ اپنے ہی اتھارٹی کے ساتھ کہہ سکتا ہے کہ فلانا حلال ہے فلانا حرام ہے، یہ تو صریح ختم نبوت کا وائلیشن ہے. لیکن آپ یہ ملاحظہ کریں کہ اصول الکافی کے صفحہ نمبر 160 باب نمبر 110 روایت نمبر 2 میں یہ روایت امام سے منسوب ہے انما الوقوف علینا فی الحلال والحرام نعوذ باللہ استغفر نقل کفر نباشد کہ ہم پر حلال اور حرام وقوف ہے، ہم فیصلہ کریں گے کیا حلال ہے کیا حرام ہے. نمبر 7 کہتے ہیں کہ امام کا منزلہ بالکل بعین ہی وہی ہے جو نبی کا منزلہ ہے صلی اللہ علیہ وسلم. نعوذ باللہ استغفر اللہ نقل کفر نباشد. یہ بھی الکافی میں وہی ہے مگر روایت نمبر 7 ہے. اور اس میں تو لکھا ہے کہ الائمۃ بمنزلۃ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ الا انہم لیسوا بانبیاء ولا یحل لهم من النساء ما یحل النبی صلی اللہ علیہ وآلہ. تو یہ کہتے ہیں کہ
آگے یہ لکھتا ہے کہ فَأَمَّا مَا خَلَا ذَلِكَ فَهُمْ فِيهِ بِمَنزِلَةِ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ نعوذ باللہ استغفر نقل کفر نباشد، کہ فرق صرف یہ ہے امام اور نبی میں کہ امام کے لیے 4 سے زائد شادیاں کرنا حرام ہے باقی امتیوں کی طرح، مگر اس فرق کے علاوہ جتنے بھی انبیاء کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے منزلہ ہے وہی منزلہ امام کا ہے، نعوذ باللہ استغفر نقل کفر نباشد۔ نمبر 8 یہ ہے کہ یہ کہتے ہیں کہ امام پر ایمان لانا ایسا ہی لازمی جیسے کہ نبیوں پر ایمان لانا لازمی ہے، اور وہ شخص اس وقت تک مومن ہو ہی نہیں سکتا جب تک وہ امام پر ایمان نہ لائے اور اس کی معرفت حاصل نہ ہو۔ تو ہم تو کہتے ہیں، تو مسلمان کو تو یہ عقیدہ ہے نا کہ یہ تو حق صرف نبیوں کا ہے کہ ان پر ایمان لانا لازمی ہے اور ان کی معرفت مومن ہونے کے لیے لازمی ہے۔ کلمہ میں تو نبی محمد رسول اللہ ہے نا، تو یہ بھی ختم نبوت کے خلاف ہے۔ اور میرا آخری پوائنٹ یہ ہے کہ پھر ان کا یہ عقیدہ ہے کہ ائمہ ان کو یہ کہتے ہیں کہ یہ ائمہ معصومین ہے، معصوم عن الخطا ہوتے ہیں، حالانکہ عصمت کا جو وصف ہے یہ تو نبیوں کے ساتھ خاص ہے۔ اور جو کہتا ہے کہ غیر انبیاء بھی معصوم عن الخطا ہے، یعنی کہ پھر ان سے شریعت بھی لے سکتے ہیں اگر کہ وہ معصوم ہے، وہ تو جو بھی ان کی بات ہے وہ آپ نے اس کو بالکل آنکھیں بند کر کے مانا ہے، یہ تو حق صرف نبیوں کا ہے۔ تو یہ ہم اس لیے کہتے ہیں کہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نہ کہ صرف خاتم النبیین ہے بلکہ خاتم المعصومین بھی ہے، اور جو ختم عصمت کا قائل نہیں ہے وہ تو ختم نبوت کا بھی قائل نہیں ہے، وہ تو اس کا بھی خلاف جا رہا ہے۔ تو دوستو اس وقت میرے پاس تھوڑا ٹائم ہے تو میں کچھ اور بھی حوالے جس کے میں نے وعدہ کیا وہ یہ میں سناتا ہوں پہلے مختار کی طرف۔ تو یہ میرا 9 پوائنٹس مکمل ہو گئے۔ مختار کے بارے میں حضور نبی کریم رؤوف رحیم صلی اللہ علیہ وسلم کے حدیث مبارک ہے مسلم صلی شریف کے اللہ اندر علیہ وسلم۔ کہ فی ثقیفن کذابہ و مبیرہ، ثقیف کے اندر ایک کذاب ہے اور ایک مبیر ہے۔ کذاب سے مراد مختار ثقفی ہے اور مبیر سے مراد حجاج بن یوسف ثقفی ہے۔ اسی طریقے سے آپ مصنف ابن ابی شیبہ جلد 6 صفحہ نمبر 191 حدیث نمبر 30,590 پہ یہ حدیث موجود ہے، لا تقوم الساعة حتى يخرج 30 كذابا منهم الانسی ومسیلمۃ والمختار۔ حضور نے علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ قیامت سے قریب اس وقت تک جو ہے وہ قیامت قائم نہیں ہو سکتی جب تک 30 کذاب پیدا نہ ہو، سامنے نہ ہو۔ ان میں سے اسود انسی ہے، مسیلمہ کذاب ہے، اور مختار ثقفی کا نام لیا گیا ہے اس روایت میں۔ اسی طریقے سے ایک جلیل القدر صحابی رسول رفاع بن شداد رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ روایت کرتے ہیں کہ ان رفاعۃ قال دخلت علی المختار فی قصرہ فقال قام جبرائیل من عند الساعہ، کہ رفاع بن شداد رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں مختار کے قصر میں داخل ہوا، مختار نے مجھے مخاطب کر کے کہا کہ ابھی ابھی جبریل میرے پاس آیا ہے اسی گھنٹے میں۔ یہ قزوینی شریف میں یعنی ابن ماجہ شریف میں ہے۔ یہ حوالے جو چونکہ انہوں نے خود مطالبہ کیا ہے۔ اسی طریقے سے مختار ثقفی کے بارے میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ یہ وہ آدمی تھا جس کے اوپر شیعہ نے پورا فلم بنایا ہے مختار نامہ، تو اور وہ اس کے جو ہے عرس بھی مناتے ہیں، اس کی جو ہے وہ میلاد بھی مناتے ہیں، اس کو تو بڑا ہیرو سمجھتے ہیں اسلام کا، حالانکہ یہ شخص نبوت کا مدعی تھا، اور کم سے کم یہ تو ماننا پڑے گا کہ یہ وحی کا مدعی تھا، یہ کذاب تھا، کیونکہ حدیث میں تو آیا ہے کہ یہ ثقیف کے اندر ایک کذاب ہے، اور ایک دوسرے حدیث کو میں نے بھی پیش کیا تھا کہ یہ آدمی 29 کذابوں میں شمار ہوتا ہے۔ باقی میں اپنے ٹائم جو ہے وہ معاف کرتا ہوں، آپ بات کریں۔ ٹھیک ہے جی، بہت شکریہ، بہت اعلیٰ آپ نے اچھے دلائل آپ نے رکھے۔ ابھی ویسے آپ کا 13 منٹ اور 36 سیکنڈ ہوئے تھے، تو آپ نے اپنا مقدمہ پیش کیا۔ جناب علامہ حسن اللہ یاری صاحب، آپ جی جواب دیجیے جی، گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرا تو گلایا ہے اپنے آپریٹر صاحب سے کہ ایسے لوگوں کو اٹھا کے لے کے آ جاتا ہے مناظرے کے لیے، سب لوگوں کا ٹائم ضائع کرنا۔ بھائی اس کو کیا آتا ہے؟ ہر ایک کو گلی سے پکڑ کے تم لے کے آ جاتے ہو کہ آ جاؤ اللہ یاری کے ساتھ مناظرہ کرو۔ بہت افسوس، سب لوگوں کا ٹائم اس ماہ مبارک میں ایسے لوگوں کے ساتھ ہم بات کریں جن کو نہ نبوت کی تعریف آتی ہے، اور اس نے خود مان لیا کہ نبوت کی تعریف کیا ہے،
نبوت کی تعریف یہ ہے کہ جس کو اللہ کہہ دے نبی ہے، جس کو اللہ کہہ دے رسول ہے، تو اس کو تو دلیل تو یہ لینا چاہیے تھا نا. شیعوں کا کوئی ایسی بات لے کے آتا کہ شیعہ کہتے ہیں کہ اللہ نے امام علی علیہ السلام سے فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہ سے کہہ دیا کہ تو نبی ہے، تو رسول ہے. اس نے کوئی لایا؟ نہیں لایا. منازع ختم. کوئی دلیل نہیں لایا. کہتے ہیں کہ شیعہ کہتے ہیں بھائی اس کا دلیل نمبر 9 کیا ہے؟ شیعہ کہتے ہیں کہ امام علیہ السلام معصوم ہے. جی ہم کہتے ہیں معصوم ہے. قرآن کہتا ہے انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا. کسی کو اگر اللہ نے گناہوں سے پاک کیا ہے تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ وہ نبی بھی ہے. کس عقلی یا نقلی دلیل کے بنا پر؟ قرآن تو کہہ رہا ہے کہ پورے اہل بیت علیہ السلام سب معصوم ہیں. اور یہ شخص دیکھیں ظلم ہے زمانے کا کہ نہیں کہ ہم ایسے لوگوں کے ساتھ گفتگو کریں. نبوت کی تعریف آتی نہیں ہے. کہتے ہیں آپ لوگ کہتے ہیں کہ حضرت زہرا سلام اللہ علیہ پنجتن پاک علیہ السلام 12 امام معصوم ہے، اس لیے آپ ختم نبوت کے ممکن کرو گے. تو یہ تو گفتگو کے لائق ہی نہیں ہے بھائی یہ شخص. اچھا یہ کہتا ہے کہ مختار شیعوں کا ہیرو ہے. بالکل میرا ہیرو نہیں ہے. شیعہ محققین کے نزدیک اور مختار ایک مردود شخصیت ہے. شیعہ ذاکرین کے نزدیک ان کے پاس ہیرو ہے. شیعہ ذاکرین کو قرآن پڑھنا نہیں آتا، حدیث نہیں پڑھنا آتا. شیعوں کے نزدیک پھر شیعوں کے نزدیک یہ بھی ثابت نہیں ہے کہ مختار نے نبوت کا ادعا کیا تھا. وہ تو آپ لوگوں کی کتب میں کہ اس نے نبوت کا ادعا کیا تھا نا، ہماری کتب میں تو نہیں ہے. آپ کو یہ ثابت کرنا چاہیے کہ شیعوں کی کتاب میں لکھا ہے کہ مختار نے نبوت کا ادعا کیا تھا. آپ کی کتب میں جو لکھا ہے وہ یہ الفصل فی الملل والاحواء والنحل. یہاں پر یہ جلد نمبر کون سا ہے بھائی؟ معاف کیجیے گا، جلد نمبر ہے 5. یہاں پر لکھا ہے کہ صحابہ الذین ادرکوا المختار، صحابہ جنہوں نے مختار کو پایا تھا سب اس کے پیچھے نماز پڑھتے تھے. الصلاۃ خلف الفاسق الصحابہ الذین فما تأخر احد من الصحابہ الذین ادرکوا المختار. جن صحابہ نے مختار کے زمانے کو پایا ہے جیسے عبداللہ ابن عمر ہے، ٹھیک ہے نا، ان لوگوں نے کیا کیا؟ انہوں نے مختار کے پیچھے نماز پڑھی. تو آپ کے کتاب میں مختار نبی ہے، جھوٹے نبوت کا ادعا، اور آپ ہی کے صحابہ نے مختار کے پیچھے نماز، تو کافر تو آپ بنے نا، آپ کے صحابہ بنے. شیعوں کے نزدیک پہلے ثابت کرو کہ شیعہ کہتے ہیں کہ مختار نبی تھا، پھر شیعہ ثابت کرو شیعہ کتب سے کہ مختار اچھا آدمی تھا. شیعوں کے پاس کوئی دلیل نہیں ہے شیعہ کتب میں اہل بیت علیہ السلام کے اقوال میں کہ مختار جو تھا وہ ایک مومن تھا. اہل بیت علیہ السلام کے احادیث میں یہی ہے کہ مختار ایک عمری شخص تھا جس کو آپ لوگ اہل سنت کہتے ہیں، اس فرقے سے تعلق رکھتا تھا، اور وہ اہل بیت علیہ السلام کے ساتھ اس نے برے کام کیے. جب تک امام حسین علیہ السلام زندہ تھے اس پہ جھوٹ باندھتا تھا یہ شخص. امام علی علیہ السلام اور امام حسن علیہ السلام کو اس نے اذیت کیا، ٹھیک ہے نا. ہاں بعد میں اس نے اچھے کام بھی کیا. جب اس کو حکومت ملی ہے اس نے قاتلین امام حسین علیہ السلام کو قتل کیا. تو ہمارے نزدیک مختار کوئی ممدوح شخصیت نہیں ہے، وہ بدعتی ہے دین میں، صاحب بدعت، کیونکہ وہ کیسانی تھا. ہمارے نزدیک وہ کیسانی تھا، نبوت کا ادعا نہیں کیا تھا، کیسانی تھا. کیسانی ایک فرقہ تھا، بہرحال اس کے بیان کرنے کا وقت نہیں ہے. لیکن جو لوگ کہتے ہیں نا کہ شیعہ مختار ہمارا ہیرو ہے، تو ہم ان سے جا کے ان سے بات کرو. وہ ان کے پاس کوئی دلیل نہیں ہے. جو لوگ کہتے ہیں کہ مختار شیعہ تھا اور بڑا وہ مومن آدمی تھا، ان کے پاس دلیل ولیل کچھ بھی نہیں ہے سوائے وہ مختار ایک کسی بیوقوف نے ان کے لیے ایک سیریل بنا دیا ایران میں. اچھا بات کی انہوں نے مصحف فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کی. دیکھیں احادیث تو آپ نے ایک نقل نہیں کی نا، پوری طرح پڑھا نہیں ہے. آپ نے کہا کہ آپ کے نسل فاز ہیں کہ مصحف فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا میں کیا ہے؟ حلال حرام ہے. یہ آپ کی جھوٹ ہے، یہ آپ کی جہالت ہے. دیکھیں اگر مریم پہ وہی اتر سکتی ہے، اس سے جبرائیل اور آپ کو پتہ ہے مریم سے جبرائیل نے بات، میری طرف دیکھو نا مولوی اور عبد القادر، اور آپ کو عبارت بھی نہیں پڑھنا آتا ہے نا. مریم سے جبرائیل نے بات کیا، ام موسیٰ سے بات کی یا نہیں کیا؟ مریم افضل ہے یا ام ابیہا افضل ہے؟ ام عیسیٰ افضل ہے یا ام ابیہا افضل ہے؟ یہ کتاب الاصول من الکافی للکلینی رحمہ اللہ، حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام کی حدیث ہے مصحف فاطمہ سلام اللہ علیہا پر کہ مصحف فاطمہ بلی مکث بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ 75 یوما، 75 دن وہ زندہ تھے اور بہت غمزدہ تھی. جبرائیل آتے تھے ان کے پاس، فیحسن ان کو عزا دینے کے لیے، ان کو تسلی دینے کے لیے، ان کو پرسہ دینے کے لیے جبرائیل آتے تھے والد کے وفات پر. ویطیب نفسہا، ان کو آرام دیتے تھے. ویخبر عن ابیہا ومکانہ، اور بتاتے تھے کہ ان کے والد گرامی ان کی مکانت جنت میں کیا ہے، یہ بتاتے تھے. تو بلے ویخبرها بما یکون بعدہا فی ذریتہا، اس کے بعد ان کی ذریت کے بعد کیا ہوگی دنیا میں، یہ خبر دیتا تھا جبرائیل. وکان علی یکتب ذلک
علی علیہ السلام اس کو لکھتے تھے فہذا مصحف فاطمہ، یہ مصحف فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہ. اور دوسری حدیث میں ہے کہ اس میں حلال و حرام بھلے ایک بھی نہیں ہے، ایک لفظ بھی نہیں. وہ کہاں ہے حدیث؟ اس میں مصحف فاطمہ سلام اللہ علیہ میں ایک لفظ بھی نہیں ہے. یہ دیکھو اس حدیث نمبر 2 میں، حدیث نمبر 2 میں ہے مصحف فاطمہ میں لیس فیہ شیء من الحلال والحرام ولکن فیہ علم ما یکون. یہ مصحف فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہ کی بات ہو رہی ہے. حدیث نمبر 2 صفحہ نمبر 240 جلد نمبر 1 کتاب. اس میں حلال حرام نہیں، یہ آپ کی جھوٹ ہے، اس میں حلال و حرام ہے. اگر مریم کو دے درد کو مولی مریم کو جبرائیل آ کے مستقبل کا خبر دے سکتا ہے اور وہ اس سے نبی نہیں بنتی، فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہ کو اگر اس نے مستقبل کی خبر دیا، ان کے والد صاحب جنت میں ان کی حالت کیسی ہے اب خبر دیا ہے، امیر المؤمنین علی علیہ السلام نے لکھی ہے، اس میں حلال حرام نہیں ہے، تو یہ بھی ہو سکتا ہے اور ثابت بھی ہے. اہل بیت علیہ السلام ان مریم سے افضل ہے. اچھا، ائمہ علیہ السلام انبیاء سے افضل ہیں. کہتے ہیں یہ ختم نبوت کی دلیل ہے کہ شیعہ ختم نبوت کے قائل نہیں ہے. یہ بھائی جب نبوت کی تعریف یہ ہے، نبی کی تعریف یہ ہے کہ نبی وہ ہے جس کو اللہ کہہ دے تو نبی ہے، رسول وہ ہے جس کو اللہ کہہ دے تو رسول ہے. اگر کوئی شخص انبیاء سے افضل ہے تو اس کا مطلب یہ نہیں بھی کہ اس کو یہ ٹائٹل بھی آئے کہ وہ نبی ہے، نہیں ہے، بالکل ختم نبوت ہے. اور بھلے اور ختم نبوت ثابت ہے، اور کسی کو اور ائمہ طاہرین علیہم الصلوۃ والسلام نبی نہیں ہیں لیکن انبیاء سے افضل ہیں سوائے خاتم کے. یہ کتاب کافی ہے، جز نمبر 1 چاپ دار الکتب الاسلامیہ، یہاں پہ ملاحظہ کریں. یہ صفحہ نمبر 200 ہے. مولا حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا کہ، بلکہ ایک دوسرے حدیث میں آپ کو دکھا دیتا ہوں زیادہ واضح ہے، صفحہ نمبر 269. دیکھو یہ کافی ہے، یہ حجت ہے. ان اللہ عز ذکر ختم بنبیکم النبیین فلا نبی بعدہ ابدا. آپ لوگ ہو کیونکہ آپ کے پاس کوئی حدیث نہیں ختم نبوت پر، آپ کے نوجوان، آپ کے بزنس مین، آپ کے ڈاکٹر، انجینئر سب قادیانی بنتے ہیں. شیعہ کیوں کوئی قادیانی نہیں بنتا؟ ختم نبوت کا کون، کس کے پاس ختم نبوت کی دلیل نہیں ہے؟ آپ کے پاس نہیں نا. کہ قادیانیوں سے مناظرے تم ہارتے ہو، قادیانیوں سے مناظرے تم ہارتے ہو. قادیانیت تمہارے فرقے میں پیدا ہوئی ہے، اور آپ کے نوجوان، آپ کے بزنس مین، آپ کے پروفیسر، آپ کے ڈاکٹر، آپ کے مولوی قادیانی بنتے ہیں. ان اللہ عز ذکر ختم بنبیکم النبیین فلا نبی بعدہ وختم بکتبکم الکتاب فلا کتاب بعدہ ابدا. ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد انبیاء کا سلسلہ منقطع ہے، اس کے بعد کسی کو نبوت نہیں ملے گی، اور قرآن کے بعد کتب کا سلسلہ منقطع ہے، اور اس کے بعد کوئی اللہ تعالیٰ وہی قرآن، کوئی اور قرآن نہیں بنا کر بھیجے گا. اچھا، میں اس کے علاوہ آپ کی خدمت میں بعض روایات پیش کروں. یہ شیعوں کا عقیدہ. یہ کیا کتاب اختیار معرفت الرجال المعروف برجال الکشی، صفحہ نمبر 213 میں. وہ ابن خنیس فرمایا کہ الاوصیاء انبیاء، اس نے پوچھا کہ اوصیاء ائمہ انبیاء ہوتے ہیں؟ تو امام علیہ السلام نے فرمایا یا عبد الرحمن ابرأ ممن قال انا ابنیاء. ہم لعنت بھیجتے ہیں جو کہتا ہے ائمہ علیہ السلام نبی ہیں، ہم لعنت بھیجتے ہیں اس پر. یہ شیعوں کا عقیدہ ہے، شیعوں کا یہ عقیدہ ہے. اچھا، اس کے علاوہ آپ نے کہا، آپ نے کسی حدیث کا، آپ کا دلیل نمبر چیک کوئی حدیث تھی کتاب کافی سے، کیا دلیل تھی؟ انما الوقوف علینا، کیا دلیل ہے؟ پورا پڑھو، پڑھ کے سنا دو بھائی، آڈیو اس کا آن کرو بھائی. حدیث پڑھو اپنا نمبر 6، حدیث دلیل نمبر 6 میں کیا حدیث پڑھی ہے تم نے؟ عقلاً نبی ہے جو عقلاً نبی کا کہا تھا. نہیں، ایک حدیث پڑھی ہے اس نے. نمبر 6 میں لکھا ہے انما الوقوف علینا فی الحلال والحرام. انما الوقوف علینا فی الحلال والحرام. میں نے اس کو ڈھونڈنے کی کوشش کی، مجھے نہیں ملے. کس صفحے میں، کس جلد، کس صفحے میں؟ یہ صفحہ نمبر 160. کس جلد میں؟ پہلا جلد میں نا، جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 160. حدیث نمبر کیا؟ نمبر 2، باب نمبر 110. اس میں تو 160 میں حدیث نمبر 2 ہے ہی نہیں.
پتہ نہیں آپ کے پاس کوئی دوسرا چاپ ہوگا، میں دوسرا دکھاتا ہوں. تو پوری حدیث تو پڑھو نا، پوری حدیث تو پڑھو. پوری حدیث میں کیا لکھا ہے؟ آپ نے تو ایک فقرہ پڑھا ہے، پوری حدیث پڑھو. اسکرین شیئر ہو سکتا ہے تو میں اس کا پوری حدیث پڑھو، پوری حدیث پڑھو. آپ اسکرین شیئر نہ کرو، پوری پڑھو ابھی. دیکھو اس خائن نے پوری حدیث نہیں پڑھی ہے. دیکھو اس پوری حدیث میں کیا لکھا ہے، دیکھو اس کی خیانت، دیکھیں اس شخص کی. اوے آپریٹر شرم کرو یار، ایسے لوگوں کو تم لے کہتے ہو مناظرے کے لیے، ایسے لوگوں کو مناظرے کے لیے لایا جاتا ہے. حدیث یہ ہے بھائی، یہ کتاب اصول کافی ہے، اصول کافی جز اول صفحہ نمبر 268 ہے. فرمایا انما الوقوف علینا فی الحلال والحرام فاما النبوة فلا. لوگ ہم سے رجوع کریں حلال و حرام میں، لوگ ہمارے سامنے واقف ہو جائیں، کھڑے ہو جائیں حلال و حرام میں، یہ ہم سے پوچھ لیں کیا چیز حلال ہے کیا چیز. تم نہیں جاتے ابو حنیفہ کے پاس، تم اپنے مفتیوں کے پاس نہیں جاتے حلال و حرام سیکھنے کے لیے. انما الوقوف علینا فی الحلال والحرام، لوگ واقف ہو جاتے ہیں، کھڑے ہو جاتے ہیں ہمارے پاس حلال و حرام سیکھنے کے لیے. نبوت نہیں، ہم نبی نہیں ہیں، واضح طور پر کہا ہم نبی نہیں ہیں. پوری تو پڑھ لیتا ہے، اور پوری تو پڑھ لیتا ہے خائن آدمی. جب واضح طور پہ کہہ دیا واما النبوۃ فلا، ہم نبی نہیں ہیں. ہم حلال و حرام لوگوں کو سکھاتے ہیں لیکن ہم نبی نہیں ہیں. پوری تو پڑھ لیتے نا. پھر آ کے شیعوں پوری حدیث پڑھتا نہیں ہے. تم نے صرف 2 حدیث پڑھی ہیں شیعوں کی. تحمل بھائی شیخ صاحب، تحمل نہیں کیوں؟ حدیث تو ایک آدھی سطر کی ہے، 2 لفظ پڑھے، اگلا 2 لفظ نہیں پڑھا نا، خیانت کیا نا. آپ نے پوری پڑھ لی، تھوڑا سا اچھا تھوڑا سا تحمل. ان الحجت لا تقوم الا بها، حجت تمام نہیں ہوتا مگر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد وہ وارث ہو. ٹھیک ہے نا، حجت تمام نہیں ہوتا. یہ ختم نبوت کی کہاں دلیل ہے؟ حجت تمام نہیں ہوتا لوگوں پر کہ لوگوں کو پتہ چلے حق کیا باطل کیا ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد جب ابہامات ہیں شریعت میں، حق و باطل کا پتہ کس طرح چلے گا؟ کس طرح حق و باطل کا حجت تمام نہیں ہوگا مگر کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد ہمارے پاس ایک ایسا سورس ہو کہ وہ بالکل نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت، ان کی تعلیمات کو جو بلا شک بلا ریب صحیح ہو ہم تک پہنچا دے. بالکل یہ بات صحیح ہے، لیکن اس سے جو حجت قائم کر دیتا ہے اس کی نبوت ثابت نہیں ہوتی. یہ بات بڑی واضح ہے، عاقل کو پتہ چل جاتا ہے. جو شخص جاہل ہے اس کو نہیں پتہ چلتا تو اس میں میرا کیا قصور ہے؟ اچھا، پھر اس نے نقل کی ہے مجلسی علیہ رحمہ کے قول. مجلسی علیہ رحمہ نے فرمایا ہے کہ ہمارے پاس شرعی دلیل ہے. اس نے بھی یہی کہا، مفید نے بھی کہا شرعی دلیل ہے کہ ہم ائمہ علیہ السلام کو نبی نہیں کہہ سکتے، وإلا تمام انبیاء کے فضائل ان کے پاس موجود ہے. بالکل صحیح ہے، ہم نہیں کہتے نبی ہیں، لیکن انبیاء علیہ السلام کا علم ان کے پاس ہے، ان کا عصمت ان کے پاس ہے، ان کے معجزات ائمہ طاہرین علیہ السلام کے پاس ہے، لیکن نبی نہیں ہے. اس نے بھی تو یہ کہا ہے نا، اور مجلسی نے بھی یہ کہا، مفید نے بھی یہی کہا. اور ہم نے نبوت کی تعریف کیا چیز تھی کہ کسی کے پاس نبی کے فضائل ہوں، یہی نبوت کا نام تھا. جب آپ نے خود مان لیا کہ نبوت کی تعریف یہ ہے، نبوت کی تعریف یہ ہے کہ کسی کو اللہ کہہ دے تو نبی ہے، کسی کو اللہ کہہ دے تو رسول، تو نبوت وہ ہے. ٹھیک ہے نا. تو ہمارا عقیدہ یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کبھی ائمہ طاہرین علیہ السلام کو نہیں بولا کہ تم نبی ہو. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد یہ مقام کسی کو نہیں ملنے والا. جو پرانے انبیاء گزرے ہیں وہ نبی ہیں، بس ختم. ان کے بعد یہ نبوت رسالت کی، لیکن ان کا علم کسی کو مل سکتا ہے؟ جی مل سکتا ہے، مل چکا ہے، ان سے زیادہ مل چکا ہے. ان کا عصمت، ان کے معجزات مل سکتا ہے، جی ہاں مل گیا. ٹھیک ہے نا. پہلے تم نبوت کی تعریف تمہیں پتہ ہی نہیں ہے، ادھر آ گئے منہ اٹھا کے. اچھا، کہتے ہیں ائمہ علیہ السلام پہ ایمان لازم ہے جیسے انبیاء پر، تو اس سے ان کی نبوت لازم آتی. سبحان اللہ. تمہارے پاس یہی دلیل ہے کہ جس پر آپ کا ایمان لانا ضروری ہو تو نبی بن جاتا ہے. تو آپ کے پاس یہ عقیدہ نہیں ہے کہ ابو بکر عمر کی خلافت پہ ایمان لانا ضروری ہے. آپ کے پاس یہ عقیدہ نہیں ہے کہ ملائکہ پہ ایمان لانا ضروری ہے. ٹھیک ہے نا. اور آپ کے پاس یہ عقیدہ نہیں ہے، اہل حدیث کے پاس یہ عقیدہ نہیں ہے کہ سلف صالح پر تم نے ایمان لانا ہے کہ وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد سب سے بہترین قرون ہے، سب سے بہترین، ان سے ہم نے دین لینا، تو وہ سب نبی بن گئے. تم کو تو یہ چاہیے تھا، تم سے صرف ڈیمانڈ یہ ہے کہ تم شیعہ کتب سے کوئی دلیل لے کے آتے نا کہ شیعوں نے بولا ہے کہ امام جعفر صادق علیہ السلام نبی ہیں.
پھر نبی نبوت بن جاتے، کیونکہ منازل سے، علوم سے، معجزات سے کوئی نبی نہیں بنتا، ٹھیک ہے نا؟ وَإِلَّا مریم بھی نبی ہوتا، داؤد بھی نبی ہوتا، اور موسیٰ بھی، اور بہت سارے لوگ انبیاء ہوتے ہیں، ٹھیک ہے نا بھائی؟ تو میں سمجھتا ہوں میں نے اس کے باتوں کا جواب دیا ہے، اور مجھے بڑا اس کو عبارت بھی نہیں پڑھنا آتا جی. دیکھیں جی، اب یہ تو کہے گا نا کہ اللہ یاری بھاگ گیا ہے. اس شخص نے جو حدیثیں پڑھی ہے اس کو پڑھنا نہیں آتا. آپ کی تعلیم کتنی ہے عبد القادر صاحب؟ عبد القادر صاحب آپ کی تعلیم کتنی ہے؟ ٹائم آپ کا ختم ہو گیا میرا خیال سے. آپ کی تعلیم کتنی ہے؟ آپ سے سوال کر رہا ہوں عبد القادر صاحب. چلیں آپ کا حسن اللہ یار صاحب آپ کا وقت ختم ہو گیا، ہم ان سے جواب لے لیتے ہیں. پوچھ لیں ان کی تعلیم کتنی ہے، دینی تعلیم کتنی ہے. اچھا جی، اب دوسری ٹرن شروع ہوتی ہے جناب. نہیں صاحب، بھائی صاحب عبد القادر صاحب دیکھیں صاحب، سنیں جی، دیکھیں صاحب، اس کو پڑھنا نہیں آتا، اس نے روایت غلط پڑھی ہے اور نہیں آتا. میں کہتا پوچھ لینا ان سے تعلیم کتنی ہے، اس کی تعلیم پوچھ لینا، دینی تعلیم کتنی ہے. انہوں نے عبارت پڑھی ہے، کوئی زبر زیر کا وعدہ کٹا ہو جاتا ہے تو پوچھ لینا ان کی دینی تعلیم کتنی ہے، ہمیں پتہ تو چلے نا. میں تو ان کو صرف نام جانتا ہوں. پوچھ لیتے ہیں آپ. ابھی یہ جناب ہم اس کو کرتے ہیں، یہ ویسے بھی مدعی ہیں، ان کو بولنے کا حق ہے. یہ اگر اس کو آخری ٹرن بھی آپ بنانا چاہتے ہیں تو یہ بات کریں گے. آپ پوچھ لیں سے ان کی تعلیم کتنی ہے نا، یہ پوچھ تو لینا بھائی. جی میں نے ٹائم لگایا. حضرت عبد القادر صاحب آپ بات کریں پلیز. نہیں پوچھیں گے اس سے تعلیم کتنی ہے. تعلیم بھی بتا، تعلیم انہوں نے 10 منٹ دینی تعلیم آپ کی کتنی ہے؟ تعلیم کا بھی بارے میں اپنے ترتیب کے ساتھ جو کوشچن ریز کیا نا ان کا جواب آ جائے گا انشاءاللہ. کتنا ٹائم ہے آپ نے کہا؟ 10 منٹ آپ بات کریں کھلے دل سے. الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابہ. بھائی یہ جب تک نہیں بتائے گا اس کی تعلیم کتنی ہے میں گفتگو ہی نہیں کروں گا بھائی. یہ جاہل نکلا ہے بھائی آدمی. بتاؤ تم اس سے پہلے بتاؤ تعلیم کتنی ہے. سر انٹرپٹ نہ کریں. اور نہیں بھائی، یہ جب کہتا ہے نا کہ تم کہتے ہو تو آپ کس نے کیا بولا کہ امام علیہ السلام معصوم ہے اس لیے آپ ختم نبوت کے منکر ہو، یہ دلیل بنتا ہے. ہر پاگل ادھر آ جائے، ہم اس کے ساتھ مناظرہ کریں، اس کو مزید ٹائم دیتے ہیں. اپنی تعلیم بتائیں بھائی صاحب. سر آپ جو ہے نا جو نہیں بس ختم ہے. یہ اپنا تعلیم نہیں بتائیں گے نا. تعلیم شروع میں پوچھنا چاہیے تھا، لیکن ابھی پوچھ لیتے ہیں، کوئی کفر نہیں ہے. میرا ٹرن ہے اور یہ بات تعلیم آپ کی کتنی ہے؟ یہ ساری آپ کے آپریٹر کی غلطی ہے. آپ ان کو ڈانٹ لیجئے گا، انہوں نے ان کو ٹائم دیا. آپ کی بھی ہے کہ آپ اس سے نہیں پوچھا کہ تعلیم اپنا بتا دینا بھائی. نہیں سر، مجھے صرف آپریٹر نے اور انہوں نے کہا کہ آپ وہاں آئیں. میں تو ایز اے ماڈریٹر بھائی ایک مناظر کی حیثیت سے میرا حق نہیں بنتا کہ میں ان سے پوچھوں ان کی تعلیم کتنی ہے. نہیں آپ کا سر بنتا ہے، لیکن یہ آپ کا جو اسسٹنٹ ہے وہ یہ ساری یعنی انکوائری اس کی ڈیوٹی ہے. ہمارا تو میں نے خط بھیجا تھا، میں نے خط آپ دونوں کو بھیجا تھا کل. مجھے تو کل رات دیر سے خبر ملی ہے کہ کوئی شخص آپ پہ ختم نبوت پہ گفتگو کرنا چاہتا ہے. حضرت عبد القادر صاحب جو ہے نا حافظ اللہ تعالیٰ، ان سے میری بات ہوئی ہے. انہوں نے مجھے میسج بھیجا تھا کہ میں نے کہا اتنی زیادہ لمبی گفتگو کرنے کے بجائے ان سے آپ ایک دفعہ کیوں نہیں پوچھتے کہ اپنی تعلیم بتا دینا؟ کیا مشکل ہے اس میں؟ تو پوچھتے ہیں آپ انٹرپٹ نہ کریں، انٹرپٹ نہ کریں نا. آپ نے ابھی تو آپ روزے سے ہیں، ورنہ میں آپ کو کہتا کہ آپ ایک چائے کا کپ پی لیتے یا پانی کا گلاس پی لیتے. جی حضرت عبد القادر صاحب، میں نے ٹائم سٹارٹ کر دی. ٹائم سٹارٹ نہیں پوچھیں گے. مجھے کہتے ہیں کیسے پوچھتے ہیں پر نہیں پوچھتا. کہتا ہے ٹائم سٹارٹ ہوا. پوچھ لیں کہ ان کی تعلیم کیا ہے. وہ اسی کے اندر ہی سر بتائیں گے نا. وہ اس ٹائم سے پہلے پوچھیں کہ تعلیم کتنی ہے. بھائی یہ گلی سے اٹھ کے آیا یہ آدمی، اس کو پڑھنا نہیں آتا. آپ سمجھتے ہیں کہ اس کو پڑھنا آتا؟ اس کو نہیں آتا پڑھنا. ہم مولیوں کو پتہ چلتا ہے نا، ہمیں پتہ چلتا ہے بھائی کہ کون شخص عالم ہے. آپ لوگوں کو نہیں پتہ چلتا. آپ لوگ سمجھتے ہیں سر پہ پگڑی ہے تو یہ عالم ہے. اس نے جب حدیث پڑھی ہے تو مجھے پتہ چلا کہ اس کو نہیں پڑھنا آتا. اب اس سے پوچھ لیں کہ اس کی تعلیم کتنی ہے. بھائی سر پوچھ لیتے ہیں ہم آپ عالم دین ہے اور آپ کی غلطی تو آپ نہیں پکڑنی ہے نا. ہم الٹا مجھے ڈانٹیں گے. حضرت آپ بتا نہیں، حضرت آپ بتا دیں جی کتنی تعلیم ہے. مطلب میری طرح تھوڑا بہت اسلامیہ دی 1-2 کتاب پڑھے ہو یا درس نظامی پڑھا یا بتا دیں جی کیا حرج ہے. دین کی تعلیم میں تو یہ فخر ہونا چاہیے، رشک ہونا چاہیے اس پر. یہ حضرت عبد القادر صاحب بات تو سننا، میں اپنے ٹرن میں بات کرتا ہوں.
मैं अपने turn تعلیم of نہیں یہ ہے آپ نا، کا تعلیم ہی نہیں ہے، یہ ایسے گلی سے اٹھا ہے. مشکل کیا بتاتے کیوں نہیں ہے بھائی؟ نہیں ہے نا تعلیم، ایسے گلی سے اٹھا ہے. میرے پاس نا میرے پاس اب یہاں پہ تو شرائط کے اتنا مشکل صحیح وائلیشن ہو رہے ہیں کہ بے یعنی ہاں حد ہو گئی. وائلیشن کر رہے ہیں جی معذرا علامہ شروع صاحب. ہوا اب تو یہ سوال کرے کہ تعلیم کتنا ہے، بھائی پہلے سے سوال کرتے ہاں بالکل کیونکہ بالکل، یہ پریشان تو ہو گیا آپریٹر کو بندہ پریشان ہو گیا اب مناظر کفر ہو گیا ہے. آپ ابھی سے ابھی پوچھا ہے مشکل کیا بتاتے کیوں نہیں تعلیم کتنی ہے آپ کی؟ پڑھا ہے؟ کبھی ذاتی حملہ کرتا ہے، کبھی مجھے خائن کہتا ہے، کبھی کہتے ہیں جاہل ہے وغیرہ. اتنا زیادہ وائلیشن میں تو کچھ نہیں کہہ رہا ہوں نا. حالانکہ بھائی پھر میں بھی جوابی کاروائی کروں حسن کہ اللہ یہ یاری صاحب. ہے، یہ منگول بیٹھا ہے ادھر. بھائی میں اس طرح کی بات نہیں کرنا چاہتا ہوں. میں اپنے ہاں دلائل بالکل. کر رہا او ہوں. میں بھائی ابھی تم اس ذاتی اسٹیج حملہ میرے نہیں، ہم کہہ رہے ہیں آپ کی تعلیم کتنی ہے؟ ذاتی حملہ تعلیم ہر نہیں ہے نا، تبھی نہیں بتا رہا نا بھائی. اس نے مجھے اگر یہ خائن کوئی کہا ہے مفتی ہوتا کہہ دیتا میں نے کہ مفتی کی منصوبہ ہے، نہیں ہے. میں نے مفتی اب کورس میں کیا. اگر اس صحیح نے کہو اگر اور اس نے منقول کیا کہو ہوتا تو کوئی اچھا نظامی لگتا کا درس کہہ دیتا کہ میں نے نظامی درس کیا. نہیں کیا نا، پیسے پگڑی لگا کے آ گیا. ہے. صالح صاحب آپ پھر فیصلہ کریں کیا کریں. اب یہ ہمیں مناظرہ کرنے میں نہیں جی دیتے. اس نے کیوں جواب نہیں دے رہا بھائی؟ فیصلہ جب ان سے کرتا پوچھا ہوں گیا تعلیم اپنا بتائیں. کہ حضرت میں یہ فیصلہ کرتا ہوں پلیز، وہ یہ ہے کہ آپ کا ٹائم شروع ہوتا ہے اسی میں آپ پہلا جواب یہی دے دیں. آپ تھوڑا سا بتا دیں، انٹروڈکشن کرا دیں کہ تعلیم وغیرہ کا. اوکے جی سٹارٹ. ایسا ہوتا ہے نا کہ میں اپنے ترتیب کے ساتھ جوابات دوں گا. پھر نہیں میں جواب اپنے دے گا، نہیں چلے نہیں آپ جواب دے گا بتا وہ. ایسے گلی سے بتا اٹھا ہے. دیں اس کو. میں اپنے فرسٹ ترتیب کے ساتھ جوابات دیتا ہوں. چلے دے آخر دیں تک نہیں بتائے دے گا یہ. دیں. بات صحیح ہے. آپ اب میں شروع کر سکتا ہوں بات. شروع کریں نا قبلہ، شروع کریں حضور، میں نے تو بس لگایا ٹائم بسم لگا اللہ دیا. الرحمن الرحیم. الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا سیدی یا نور اللہ. میں تمام اہل سنت والجماعت برادر کو مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ اکثر ہوں میرے جو آرگیومنٹس ہیں انہوں نے خود اقرار کیا کہ ہاں بات صحیح ہے. الحمدللہ. یہاں تک انہوں نے اقرار کیا کہ مختار کو میں نہیں مانتا ہوں. اس نے کہا میں مختار کو نہیں مانتا ہوں. جھوٹا تھا. اس نے کیا کہا کہ وہ ہمارا ہیرو نہیں ہے، وہ تو نعوذ باللہ وہ تو عمری تھا، وہ تو بدعتی تھا، وہ تو جھوٹا تھا. تو اس نے خود اقرار کیا. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے نا کہ اس کا اپنا ذاتی انفرادی حیثیت کیا ہے. باقی جو شیعہ قوم ہوں مختار ثقفی کو اپنا ہیرو مانتے کہ نہیں مانتے، یہ سب کے سامنے ہے. اہل سنت برادران کو میں مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ اس نے جان چرانے کی کوشش کیا ہے. لیکن یہ حقیقت ہے کہ شیعہ قوم مختار کو اپنا ہیرو مانتے. اس پر تو پورا فلم بنایا ہے ایران والوں نے. یہ لوگ شیعہ ہے کہ نہیں ہے؟ کہتے نہیں کسانی. بھائی کسانی تو آج نہیں ہے، یہ جنہوں نے فلم بنایا ہے یہ تو آپ کا اپنا اسنا اشری طبقہ ہے. تو میں مبارکباد ہوں پیش کرتا ہوں. اس نے بالکل کہا بالکل. کہ صحابہ کرام تو مختار ثقفی کے پیچھے نماز پڑھا کرتے تھے. اور جناب مختار نے اچانک تو دعویٰ نہیں کیا کہ ہمیشہ سے وہی دعویٰ کر رہا ہے. اس نے اچانک دعویٰ کیا نا بعد میں. اس سے پہلے تو صحابہ شاید ان کے پیچھے نماز کے اقتدا کرتے تھے. یہ کوئی دلیل نہیں ہے. اس نے خود کہا کہ ہمارے کتابوں میں لکھا ہے کہ یہ جھوٹا ہے عذاب، مگر ہمارے کتابوں میں ایسے قسم کی حدیث کی روایات نہیں ہے. حالانکہ امام زین العابدین رضی اللہ تعالی عنہ نے اس پر لعنت کی ہے، مختار پر لعنت کی ہے. یہ لوگ اس کے جو ہے فلم بنا رہے ہیں مختار نامہ اور کہہ رہے کہ یار وہ ہیرو ہے، وہ تو ہمارا چیمپئن ہے. یہ پوائنٹ تو مطلب یہی کافی ہے اس مناظرے کے فیصلے کرنے کے لیے. لیکن آگے چلتے ہیں. آیت تطہیر پیش کیا کہ یہ دلیل ہے کہ ائمہ آل البیت جو ہے وہ معصومین ہے. کیسے دلیل بنتا ہے؟ پہلی بات یہ ہے کہ عصمت کا لفظ تک نہیں ہے اس آیت کے اندر. دوسری بات یہ ہے کہ آیت تطہیر میں تو سب سے پہلے بدرجہ اولا یہ تو ازواج نبی کے بارے میں ہے. یہ تو ازواج نبی کے بارے میں ہے. اگر کہتے کہ پنجتن پاک بھی اس میں بھی شامل ہے تو بتائیں پھر تو عصمت صرف پنجتن پاک تک ہے نا. ان کے تو 12 ائمہ ہیں، وہ تو پنجتن پاک میں نہیں ہے. اور نہ عصمت کی بات ہے. بالکل بونگی سی جواب اس نے دیا ہے معذرت کے ساتھ. آیت تطہیر کا جو جواب دینے کی کوشش کیا بالکل بونگی سی جواب دیا اس نے. آگے آتے ہیں مصحف فاطمہ. اچھا جی مصحف فاطمہ. اس نے کہا کہ اس میں کوئی حلال حرام والی بات نہیں ہے. دیکھیں یہ ان کی کتاب کے اندر تضاد ہے، روایات کے اندر ان کی روایت میں تضاد ہے. میں ابھی دکھاتا ہوں کہ اس میں کیا لکھا ہے اصول کافی کے اندر مصحف فاطمہ کے بارے میں. فیہا کلو ما یحتاج الناس الیہ ولیس من قضیۃ الا
وَهِيَ فِيهَا حَتَّى عَرْشُ الْخَدْشِ، اس میں یہ لکھا ہے کہ مصحف فاطمہ میں ہر چیز کا حکم ہے، حتیٰ کہ اگر کسی نے حدیث کسی نمبر کو بتاؤ جی، خارج کیا، حدیث نمبر ایک بتاؤ. سیکنڈ، کسی نے خارج کیا، اس کا بھی قصاص کا بھی حکم اس کتاب کے اندر ہے کہ اس کے اس کا قصاص کیا ہے، حدیث نمبر بالکل. بتاؤ جناب، حدیث نمبر جی بتاؤ. میں بتا، ابھی ابھی میرے بات کرنے دیں، ابھی بات کرنے میں سارے حوالے دوں گا، ایسی کوئی جو بات حدیث نہیں ہے. آپ نے پڑھی اس کا پڑھو نا، حدیث نمبر بتاؤ نا بھائی پلیز. کے ساتھ میں بتا وعدہ کرتا ہوں، میں حوالہ دیتا ہوں. بات یہ ہے کہ مصحف فاطمہ پھر کہتے ہیں کہ اسی اصول کافی میں اس کے بارے میں یہ خبر ہے کہ اس میں غیب کی خبر کی باتیں ہیں. اچھا جی، اس میں سے ایک یہ غیب کی خبر ہے کہ حضرت امام حسن کے اولاد میں سے کوئی بھی بادشاہ نہیں بنے گا، کوئی بھی حکمرانی نہیں مل گا، کوئی بھی ان کو اقتدار ان کے ہاتھ میں نہیں آئیں گے. یہ اس کتاب کے اندر موجود ہے. اصول کافی کی میں روایت آپ کو دے سکتا ہوں کہ امام حسن کے ذریت میں سے. اتنا بڑا جھوٹ ہے. آج بھی 2 حکومتیں ہیں دنیا میں جو حسنی سادات جو ہے وہ چلا رہے ہیں. ایک اردن میں، وہاں پہ جو بادشاہ ہے ان کا نام ہے حوالہ دے عبداللہ، دو حدیث کا. وہ حسنی سید ہے. اور مراکش میں جو بادشاہ ہے، حوالہ جو حدیث تم کہتے ہیں نا اس کا حوالہ دیا کرو نا. فکر نہ کرے، میں ہر چیز کا حوالہ دوں گا انشاءاللہ، میرا تو وعدہ ہے. پہلے کبھی نہیں دیا، حوالہ اس کو بھی دے، نہیں دیا آپ نے. حوالہ دے جی، لے لے. بالکل دوں گا، ایسی کوئی بات نہیں ہے. میرے پاس تھوڑا سا ٹائم ہے، تھوڑا بات کرنے دے. آپ اچھا جی، بات کرنے دیں جی، بات کرنے دیں اس نے کہا جی. کہ یہ تو قادیانی تو سنی سے نکلے، یہ تو اہل سنت میں سے ہی نکلے. مرزا قادیانی پہلے سنی تھا، ٹھیک ہے، لیکن بہائی مذہب یہ لوگ کون ہیں؟ بہاؤلا ایرانی نے بھی تو نبوت کا دعویٰ کیا، وہ بھی مرزا قادیانی سے پہلے. اگر کہتے ہیں کہ سنی اس لیے ختم نبوت پر پکے نہیں ہے کیونکہ قادیانی اسی سلسلے سے نکل رہے ہیں، تو پھر بہائی سلسلہ کیا ہے؟ بہاؤلا ایرانی کیا وہ پہلے وہ شیعہ گرانہ میں پیدا نہیں ہوا؟ اگر یہ دلیل اس کا ہے. پھر کہتا ہے کہ جناب وہ ائمہ نے کہا کہ ہم جو ہے وہ حلال اور حرام کو فتویٰ دیتے ہیں. ہاں جی، جس طرح آپ کا ابو حنیفہ بھی فتویٰ دیتے ہیں. کیا ہم حلال اور حرام امام ابو حنیفہ سے لیتے ہیں؟ بھائی ہم تو امام ابو حنیفہ فروعی مسائل، یعنی کہ وہ مسائل جو غیر منصوصہ ہے، مسائل غیر منصوصہ، یعنی وہ مسائل جو اجتہادی مسائل ہے، ان مسائل میں ان سے فتویٰ لیتے ہیں. حلال اور حرام تو باتیں تو واضح ہے. اس قرآن مجید میں لکھا ہے کہ سور کا گوشت حرام ہے. ابو حنیفہ بھی ہو، کوئی بھی ہو، وہ اس کو نہیں تبدیل کر سکتا ہے کہ نہیں یہ حلال ہو گیا. یہ یہ جو ان کی کتابیں آپ دیکھیں گے، حدیث کی کتابیں میں ایسے باتیں آپ پائیں گے کہ امام نے فرمایا بس جو ہے کہ یہ چیز حلال ہے، یہ حرام ہے. کوئی جو ہے وہ حضور سے کوئی روایت نہیں کر رہے ہیں، بس کہ ان پر وقوف کرتے ہیں، اس لیے یہ اس روایت ہے. یہ مانی جو یہ کر رہا ہے بالکل غلط مانا کر رہا ہے، وقوف والی جو روایت ہے. پھر اس نے خود اقرار کیا کہ ہاں، ہم مانتے ہیں کہ انبیاء کے جتنے فضائل ہیں، جتنے اوصاف ہے، وہ ہمارے ائمہ میں موجود ہے. تو میرے خیال سے یہی فیصلہ ہو گیا نا کہ یہ تو خود اقرار کریں کہ ہاں جی، عبد القادر جو بات کر رہا ہے وہ تو صحیح ہے. یہ ہم سارے ہمارے یہی قاعدے، یہ ہمارے پوائنٹ سب جو انہوں نے پوائنٹس رکھے ہیں، ہم سب تسلیم کرتے ہیں کہ ہم ایسی ہی بات ہے. پھر میرا خیال سے یہ تو ختم نبوت کا بارے میں فیصلہ ہو چکا ہے کہ آیا یہ اس پر ایمان رکھتے ہیں یا بے ایمان ہیں. آخری پوائنٹ یہ تھا کہ خلافت کیا کہتا ہے کہ بھائی تم لوگ تو کہتے ہیں کہ خلافت پر ایمان لانا لازمی ہے، ملائکہ پر ایمان لانا لازمی ہے. بالکل، آمنت باللہ و ملائکتہ و کتبہ و رسلہ. انسانوں کے جب بات ہوگی نا تو پھر اس میں تو صرف رسولوں پر، نبیوں پر ایمان لانا لازمی ہے. خلیفہ پر ایمان لانا لازمی نہیں ہے. میں آج کہتا ہوں اگر کوئی نہیں مانتا اس کا مرضی ہے. اگر وہ بد نصیب بننا چاہتا ہے تو وہ بدقسمت بننا چاہتا ہے تو بنے. لیکن ہم کبھی نہیں کہتے کہ خلافت یہ ایمانیات میں شامل ہے. کبھی نہیں کہتے کہ خلافت ایمانیات میں شامل ہے. انسانوں میں سے صرف نبیوں اور رسولوں کا کلمہ پڑھنا لازمی ہے، ان پر ایمان لانا لازمی ہے. اس نے اقرار کیا کہ نہیں جی، اماموں پر بھی. حالانکہ یہ جو ہمارا ایمان مفصل ہے، آمنت باللہ و ملائکتہ و کتبہ و رسلہ، کیا اس میں یہ بھی ہے کہ و ائمتہ بھی؟ نہیں، بالکل نہیں ہے. تو یہ اس کا اپنا اقرار ہے. اب حوالے کی جو بات ہے، اگر میرے پاس ٹائم ہے، مصحف فاطمہ اور اس نے کہا کہ حوالہ پیش کرے، تو میں اس کا حوالہ پیش کرتا ہوں.
یہ جناب ہے اصول الکافی، صفحہ نمبر 174، جلد اول. ٹھیک ہے جی، 174 جلد اول ہے. چلیے یہ بات کریں. یہ جو اس نے کہا کہ حوالہ اس نے اپنی پیش کرے تعلیم کہ کی جواب دیا بھائی. صفحہ نمبر 174 میں جلد اول. تعلیم کے حوالے سے بات کروں، تعلیم کے حوالے سے بات کروں. جی دیں میرا گے کوئی دیں گے دیں گے میرا کوئی کرتے. تعلیم، میں جاہل بندہ ہوں، میں عالم نہیں ہوں، لیکن پھر بھی اس جاہل نے اس طرح اس جو ہے تو ٹھیک ہے بھائی، ٹھیک ہے بھائی، پھر عالم کو ختم ہے کس بھائی. طرح منہ توڑ دیا. یہ میرا ٹھیک ہے کمال بھائی. ہے کہ نہیں ہے. اوکے اوکے. آپ کے دینی تعلیم کچھ بھی نہیں ہے. کچھ تو بھی شروع نہیں سے ہے، کہہ کچھ دیتا بھی. نا. میں نے 10 دفعہ کہہ دیا ہے یا ایسے فراڈ کر رہا تھا، شاید میں بھول جاؤں. ٹھیک ہے نا. آپ کا وہ تو مجھے پتا تھا کہ تیرا دینی وقت تعلیم کچھ بھی نہیں ہے. وقت ختم تو ہو یہ گیا آپ طارق بھائی، آپ نے اس کو ڈھونڈ کے لایا ہے نا، یہ تو آپ کی بھی ذمہ داری بنتی ہے. نہ 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 میں تو نہیں ان کو جانتا. آپریٹر صاحب نے انہوں نے رابطہ یہ کیا تھا. آپریٹر نے بڑا ظلم کیا یار. آپریٹر کو سب کوٹ مارو یار. آپریٹر صاحب کی غلطی ہے. ٹھیک ہے نا. نہیں میرے لیے وہ انہوں نے نمبر دیا تھا تو اس عبد تو القادر صاحب نے پھر تو میں کینسل کر دیتا ہوں. مناظر میسج شناظر کیا. اس کے ساتھ کچھ بھی نہیں. میں اس کے باتوں کا جواب دے دیتا ہوں، پر مناظرہ ہی نہیں ہے اس کے شخص کے ساتھ. ٹھیک ہے نا. جب یہ عالم ہی نہیں ہے. چلیں ان کا رپلائی رپلائی کر ٹائم بھی کافی ہے. کر دیتا ہوں، کوئی بات نہیں. انہوں نے کہا گھنٹے کہ سے زیادہ مختار ٹائم کو ہے. ذاتی طور پر یہ مانتا ہے، اور مختار جو ہے، اصل بات تو شیعوں کا ہے کہ شیعہ کیا مانتے ہیں. دیکھیں اصل بات یہ ہے کہ اہل بیت طاہرین علیہم السلام مختار کے متعلق کیا کہتے ہیں. اور یہ میں آپ بات شیعوں سے بھی کہتا ہوں، کہ شیعوں کو کہتا ہوں اور ذاکرین سے کہتا ہوں کہ تم تو مختار کو ہیرو کے طور پہ پیش کرتے ہو. یہ تمہاری جہالت ہے، تمہاری نادانی ہے، کہ اس کے کچھ صحیح کاموں کی وجہ سے تم بھول جاتے ہو کہ وہ شیعہ نہیں تھا، کیسا نہیں تھا، عمری تھا، ابو بکر عمر سے محبت کرتا تھا. ہماری کتب میں لکھا ہے کہ وہ ابو بکر عمر کو صحیح خلیفہ مانتا تھا، اور وہ ایک منحرف شخص تھا. امام حسین علیہ السلام کے متعلق جھوٹ بولتا تھا. اور یہ سب ہماری کتب میں اس کی مذمت بہت زیادہ ہے، لیکن اس کی اچھے کاموں کی تعریف بھی ہے. اچھے کام اس نے کیا ہے. کیا اس نے امام حسین علیہ السلام کے قاتلین کو جہنم واصل کیا. اس نے اہل بیت علیہ السلام کو مشکل وقت میں اس نے تحفے ہدایہ بھیجے. ٹھیک ہے نا. اس نے اچھے کام، جب اس کو حکومت ملی اس نے یہ اچھے کام کیا، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں تھا کہ وہ شیعہ تھا. اب یہ کہتا ہے کہ کسی نے سیریل بنایا. بھائی ٹھیک ہے، سیریل بنا دیا ہے. سیریل ہمارے لیے حجت نہیں ہے. بھائی ہمارے لیے کیا چیز حجت ہے؟ کلام اہل بیت علیہ السلام حجت ہے. آپ نے ایک کلام اہل بیت پیش کیا کہ مختار جو ہے اچھا آدمی ہے، یا آپ نے ایک حدیث پیش کی شیعہ کتب سے کہ مختار نے، شیعوں کے لیے ثابت ہو کہ مختار نے نبوت کا ادعا کیا. وہ تو آپ نے ثابت ہی نہیں کیا جی. نہ اس کی نبوت شیعہ کتب سے ثابت کی ہے، اور نہ یہ ثابت کیا ہے کہ ائمہ طاہرین علیہ السلام نے مختار کی تعریف کی ہے. بلکہ آپ نے کہا کہ ائمہ علیہ السلام نے تو مختار کو لعنت کیا. تو تشیع میں وہی موقف ہے یہ کہ عام شیعہ غلط پروپیگنڈے، وہ بھی پاکستان میں، دوسرے ملکوں میں نہیں ہے، پاکستان میں، ہندوستان میں، اردو زبان طبقے میں، جاہل طبقوں میں یہ باتیں مختار کے متعلق ایک اچھا نظریہ پایا جاتا ہے. اس کے وہ جہالت پہ مبنی ہے، وہ تشیع کو ریپرزینٹ نہیں کرتا. اور آپ نے یہ تو پھر آپ نے جھوٹ بولا کہ صحابہ نے پہلے مختار کے پیچھے نماز پڑھی. وہ وقت اس کے حکومت کے وقت جب وہ نماز پڑھاتا تھا، خلیفہ تھا، اس کے پیچھے آپ کے خلفاء نماز پڑھتے تھے نا، آپ کے صحابہ. کفر کس کا ثابت ہوا؟ بھائی جب آپ کے کتاب میں لکھا ہے کہ اس نے نبوت کی ادعا کی ہے اور آپ ہی کے صحابہ اس کے پیچھے نماز پڑھتے تھے، تو آپ کی مذہب ہے نا، آپ کے صحابہ کے کمالات ہیں نا کہ کافر کے پیچھے نماز پڑھتے ہیں. وہ تو آپ کے اوپر، ہمارے اوپر نہیں. اچھا، آیہ تطہیر میں کے متعلق بات کریں گے. اس نے کہا کہ کافی میں حدیث ہے کہ مصحف فاطمہ ہے میں اس میں عرش الخط ہے. یہ شخص جھوٹ کہتا ہے کیونکہ یہ اس کو پڑھنا نہیں آتا. پتہ نہیں اس نے انٹرنیٹ سے کوئی سرچ کی ہوگی، اس کے فون میں کچھ حوالے آئے ہوں گے. دیکھیں حوالے آپ کے پاس غلط ہیں. یہ کتاب ہے الکافی للکلینی رحمہ اللہ، جزء اول، یہ صفحہ نمبر 239 ہے. حدیث یہ ہے کہ امام علی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا وعندنا، فرمایا کہ صحیفۃ طولها، یہ میرے پاس ایک کتاب ہے امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا اس کا نام ہے جامعہ. میں نے پوچھا جامعہ کیا چیز ہے؟ کہا فرمایا کہ وما الجامعہ صحیفۃ طولها 70 ذراعا بذراع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. ایک کتاب ہے بہت لمبی ہے، ٹھیک ہے نا. اس کے اگر میٹر کے حساب سے کریں رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ذراع سے وہ 70 ذراع بنتے ہیں. اچھا، من ذراع رسول اللہ و املائہ،
اور یہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا املا ہے، ڈکٹیشن ہے، من فلق فیہ ہے، رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اپنی زبان اطہر سے ہے، وخط علی بیمین ہے، اور علی علیہ السلام نے اپنے دائیں ہاتھ سے ان کو لکھا ہے لفظاً بلفظ، فیہا کل حلال و حرام، اس میں حرام و حلال ہے، فیہا کل شیء یحتاج الناس الیہ، اور اس میں وہ سب چیزیں جو لوگوں کو اس کے احتیاج ہے، حتی عرش الخدش، عرش خدش تک وہاں پہ موجود ہے۔ آپ نے جو عبارت پڑھی ہے وہ جامعہ کے لیے، مصحف فاطمہ سلام اللہ علیہ کے لیے نہیں ہے، اور وہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے امیر المؤمنین علیہ السلام کو حلال و حرام، قیامت تک جتنی حلال و حرام لوگوں کو احتیاج پڑ سکتی ہے وہ انہوں نے لکھایا تھا، ٹھیک ہے نا، ڈکٹیشن کیا تھا، یہ وہ کتاب ہے۔ اچھا، کہتے ہیں بہاءاللہ نے نبوت کا ادعا، بہاءاللہ نے الوہیت کا ادعا کیا تھا جی، اس کو بہائیت کا نہیں معلوم، بہاءاللہ نے الوہیت، اس نے کہا تھا کہ میں گاڈ ہوں جی، کچھ لوگ اس کے پیچھے پڑ گئے، جی ہاں، کچھ لوگ اس کے پیچھے پڑ گئے تھے، بہت سارے شیعہ مولوی ہیں اس میں، یہ مزے کی بات ہے کہ یہ بہائی جو ہوتا ہے نا، یہ شیعہ مولویوں نے اتنے یہ بد عقیدہ ہوتے ہیں شیعہ مولوی، یہ قم نجف کے مولویوں نے بہت سارے نے اس کے ایمان لایا تھا اس پر اور اس کے مبلغ بن گئے تھے جی، یہ دنیا میں ایسے ہوتا ہے، ٹھیک ہے نا، لیکن وہ نبوت کا نہیں تھا، اس کے پاس الوہیت کا ادعا تھا۔ پہلے میں اس نے کیا کیا تھا، اور اس سے پہلے سید محمد علی باب تھا، سید محمد علی باب، اس نے بابیت کا ادعا کیا، بابیت کے دل سے بہائیت نکلی ہے، مرزا حسین نوری نے، اس جو بہاءاللہ، آخر میں اس نے کہا کہ میں رب اللہ ہوں، تو بہائیوں کا عقیدہ یہی ہے کہ اللہ جو ہے وہ بہاءاللہ کی صورت میں آیا تھا آخر میں، اور اس کے پاس کئی اس نے کتابیں بھی لکھی ہیں، اور وہ اپنے آپ کو مسلمان بھی نہیں کہتے بھائی۔ اچھا، اس نے کہا کہ ابو حنیفہ سے ہم اجتہادی مسائل غیر منصوصہ لیتے ہیں، ابو حنیفہ حلال حرام کو تبدیل نہیں کر سکتے، تو ہم نے کب کہا کہ ائمہ طاہرین علیہ الصلوۃ والسلام جو ہے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حلال حرام کو تبدیل کر سکتے ہیں؟ ہمارے پاس رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت، ان کی شریعت ایک، اور آپ کہتے ہیں کہ ایک ایسے مسائل جو منسوس ہی نہیں، ہم کہتے ہیں سب کچھ منسوس ہے، کیونکہ سب رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اہل بیت علیہ السلام کو دی ہے، ٹھیک ہے نا، لیکن وہ اس سے نبی نہیں بنتے۔ آپ نے کہا کہ انبیاء کے فضائل ہمارے ائمہ میں ہیں، اس لیے جو ہے ختم نبوت ثابت ہوتی ہے۔ دیکھو، یہ کہ ہمارے ائمہ علیہ السلام انبیاء سے افضل ہیں، اس کو دلائل بہت زیادہ ہیں، ان کے سب فضائل ہمارے ائمہ علیہ السلام کے پاس ہے۔ ایک حدیث جو متواتر ہے، فریقین، من کنت مولا وعلی علیہ السلام مولا، جس کا میں مولا ہوں، علی علیہ السلام اس کا مولا، ٹھیک ہے نا جی۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم آدم کی بھی مولا ہیں، ابراہیم کی بھی مولا ہیں، عیسیٰ، موسیٰ، نوح علیہ السلام سب کے مولا ہیں، تو امام علی علیہ السلام ان سب کے مولا ہیں، ان سب سے افضل ہیں، لیکن نبی نہیں ہے، نبی نہیں، ٹھیک ہے نا، کیونکہ نبوت کس چیز کا نام ہے؟ جس کو اللہ کہہ دے تو نبی ہے۔ اگر کوئی شخص نبی سے زیادہ علم رکھتا ہو، بالکل ہو سکتا ہے آدم سے زیادہ، لیکن نبی، اللہ نے اس کو نہیں بولا کہ تو نبی ہے، کیونکہ نبوت کا مطلب یہ ہے کہ اس سے کہہ دے کہ تو نبی۔ اچھا، اب آتے ہیں آیت تطہیر کے متعلق۔ آیت تطہیر کے متعلق کہتا ہے کہ بھائی اس میں لفظ عصمت نہیں، اس میں لفظ تطہیر تو ہے نا، انما یرید اللہ، اللہ خود یہ کام چاہتا ہے کہ خود وہ کرے، لیذھب الرجس، تمام ناپاکی کو آپ سے دور کرے، ویطہرکم تطہیرا، اور ہر لحاظ سے آپ کو پاک کرے، اسی کا نام عصمت ہے، اسی کا نام عصمت۔ یہ کہتا ہے کہ یہ ازواج کے لیے، تو میں ان کے لیے دلیل دے دیتا ہوں کہ یہ ہے، ام سلمہ کہتی ہیں کہ یہ میرے گھر میں نازل ہوئی ہے، اور یہ پنجتن پاک کے متعلق نازل ہوئی ہے، اس میں ازواج ہیں ہی نہیں۔ یہ کہ مستدرک علی الصحیحین، جلد نمبر 3، صفحہ نمبر ہے 357۔ ام سلمہ قالت نزلت فی بیتی نزلت، میرے گھر میں نازل ہوئی، وہ خود حدیث بھی صحیح ہے علی شرط البخاری، میرے گھر میں نازل ہوئی یہ آیا، انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل بیت، فارسل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے علی، فاطمہ، حسن، حسین علیہ السلام کو بلایا، فقال هؤلاء اہل بیت، فرمایا کہ یہ میرے اہل بیت، یہ میرے اہل بیت۔ ذہبی نے بھی کہا کہ علی شرط البخاری سے، حدیث بشرط بخاری صحیح ہے، ٹھیک ہے نا۔ میں آپ کی خدمت میں عرض کروں، اچھا، اس کے علاوہ بھی بہت سارے احادیث ہیں، میں ایک اور حدیث آپ کو مسلم سے دکھاؤں کہ ازواج اہل بیت میں سے ہیں ہی نہیں، یہ دیکھو، یہ صحیح مسلم ہے، شاب دار الفکر، یہاں پر میں آپ کی خدمت میں عرض کروں کہ یہ صفحہ نمبر 1201 ہے، حدیث نمبر 6122 ہے مسلم میں۔ ہم نے زید ابن ارقم سے پوچھا، زید ابن ارقم کی حدیث ہے، راوی کہتے ہیں کہ ہم کچھ لوگ تھے، زید سے پوچھا، نساء من اہل بیت ہی نساؤ، کیا نساء نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ازواج اس کے اہل بیت میں سے؟ قال لا وائم اللہ،
اس نے کہا نہیں اللہ کی قسم اس کے ازواج اس کے اہل بیت میں سے نہیں. یہ تمہاری اپنی کتاب مسلم میں, ٹھیک ہے نا, اور آیت تطہیر کا نزول پنجتن پاک میں نے وہ دکھا دیا آپ کے اپنے, وہ اللہ اس کے علاوہ میرے پاس بہت سارے دلائل ہیں. اچھا اس میں 12 امام کہاں ہیں؟ تو 12 امام اس وقت متولد ہی نہیں تھے, 12 امام اس میں متولد ہی نہیں تھے. اور اس وقت اگر ہوتے تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو شامل کر دیتے تطہیر کے, لیکن وہ امام حسین علیہ السلام کے صلب میں تھے. لیکن ائمہ اطہار علیہ السلام نے فرمایا کہ وہ بھی اہل بیت آیت تطہیر ان کے شان میں بھی ہے. میں آپ کو دکھا دیتا ہوں, یہ کتاب ہے, کتاب سلیم بن قیس, جلد نمبر 1 کہ 12 امام کہاں ہیں. یہ صفحہ نمبر 646 ہے کہ حضرت مولا امیر المؤمنین علیہ السلام نے فرمایا کہ آیہ تطہیر ہمارے شان میں نازل ہوئی ہے. جب آیت تطہیر آئی ہے تو اللہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے, میرے 2 بیٹے حسن حسین علیہ السلام کو قصہ کے نیچے داخل کیا اور فرمایا کہ میرے اہل بیت ہیں. ام سلمہ نے کہا کہ وہ میں رسول اللہ, میں بھی آپ میں سے ہوں. کہا نہیں, انت الی خیر, آپ اچھی عورت ہیں. انما نزلت فی و فی اخی, یہ آیت کا نزول ہوا ہے صرف مجھ میں اور میرے بھائی میں, وفی ابنتی فاطمہ, اور میری بیٹی فاطمہ, وفی ابنیہ, اور میرے 2 نواسوں کے لیے, وفی 9 من ولد ابن الحسین خاصہ, اور 9 امام جو حسین علیہ السلام کے نسل سے. اور اچھا پھر اس نے کہا کہ کتاب مصحف فاطمہ میں لکھا ہے کہ حضرت امام حسن علیہ السلام کی اولاد کو حکومت نہیں ملے گی. یہ ایسے ان کی جھوٹ ہے, جیسے ان کی تعلیم نہیں ہے نا, یہ بھی ان کی جھوٹوں میں سے ایک جھوٹ ہے کہ ایسی کوئی اس میں ہے کہ ان کو حکومت نہیں ملے گی. شیعوں کا عقیدہ ہے کہ امام حسن علیہ السلام کی اولاد کو امامت نہیں ملے گی, امامت نہیں ملے گی, وصایت نہیں ملے گی. حکومت کی کوئی ایسی بات نہیں کہ وہ کہہ دے کہ ان کو حکومت ان کو ملی ہے, بہت ملی ہے. فاطمیین جو مصر میں حکومت کرتے تھے وہ امام حسن علیہ السلام کے نسل میں سے تھے. تو یہ ان سب کی بات. جی سب ٹائم فنش ہو گیا, مناظرہ بھی فنش ہو گیا. تو کیونکہ یہ شخص عالم ہی نہیں ہے تو اس سے مزید گفتگو نہیں ہو سکتا جی, ٹھیک ہے نا, جب تعلیم ہی نہیں ہے. اچھا جی, حضور علامہ عبد القادر صاحب آپ بس سن رہے ختم ہیں ہے جی, تعلیم ہی نہیں ہے تو ان کو جی وہی میں اس سے مزید گفتگو نہیں کروں. کلوزنگ ریمارکس آپ نے کوئی نئی بات نہیں کرنی, آپ نے عالم نہیں ہے نا, کلوزنگ کیا دے گا, یہ اس نے فراڈ کیا, شروع سے بتا دیتے میں مولوی نہیں ہوں نا. محترم اس نے پگڑی بنائی ہے, شکل بنا دی عالم کی. جو مناظرے میں آپ داخل ہو گئے ہیں تو وہ اب ان کو پورا پروٹوکول دیا جائے گا. آپ جی وائنڈ اپ کریں جی. میرے پاس کتنا ٹائم ہے؟ 2 منٹ. ابھی یہ ذرا تھوڑے 2 منٹ کے لیے نا آپ اس کے جو ہوا ہے نا اپنے مقدمے کو دوبارہ 5 منٹ تو دے. چلو کنکلوڈ کر لیں, 5 منٹ سے زیادہ نہیں. چلیں کنکلوڈ کر لیں جی 5 منٹ. جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. یہ خود جھوٹ بول رہا ہے, کہتا ہے کہ اس روایت میں امام کا لفظ ہے, حالانکہ اس روایت میں ملک کا لفظ ہے. کہ امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اولاد میں سے کوئی حدیث پڑھو, حدیث آپ نے پڑھی کیوں نہیں ہے؟ حدیث پڑھ لیتے نا, میں نے بولا کہ حدیث پڑھو, تم نے پڑھا ہی نہیں. چلو میں پڑھتا پڑھو, ہوں, لفظ پڑھو حدیث کی. حوالہ کب دیا تم نے؟ ایسے جھوٹ کہہ رہا, حوالہ دیا. کنتو انظر فی کتاب فاطمہ لیس من ملک یملک الارض الا وهو مکتوب فیہ باسمہ واسم ابیہ وما وجدت لولد الحسن فیہ شیئا. چلیے نا آپ لیے. تو یہاں یہ پتہ ہے کس کے متعلق کہہ رہا ہے؟ یہ اس زمانے میں امام حسن علیہ السلام کی اولاد زیدیہ میں سے جو ادعا حکومت کر رہے تھے اس کی بات ہو رہی ہے. اس زمانے میں ان کی حکومت چل رہی ہے, ان کی ولد الحسن جب کہا جاتا ہے نا, ان ولد الحسن سے محمد ابن الحسن المثنى محمد, اس کے اولاد کی بات ہو رہی ہے. ان کا ٹائم جھوٹا پیشن گوئی, بالکل جھوٹا پیشن گوئی. اچھا آگے چلتے ہیں آیت تطہیر کے متعلق. اچھا مجھے یاد ہے کہ جب یہ آدمی اس دور میں جب یہ وہ شیعہ والا پگڑی پہنتا تھا, اس نے کہا کہ حضرت عثمان میں آیت تطہیر کے اندر یہ جو ازواج کا امہات المومنین کا ذکر ہے اس کے آیت کے اندر ڈال دیا, یعنی تحریف قرآن کا قائل ہے. اس نے یہ اس وقت جواب دینے کی کوشش کیا کہ یہ حضرت عثمان نے وہ حصہ اس حصہ کے ساتھ جوڑ دیا, ایک آیت بنا دی جس کو آیت تطہیر کہتے ہیں. ٹھیک ہے جی, یہ اقرار کرے گا کہ یا جھٹلائے گا میری بات کو, کیا اس زمانے میں ایسے انہوں نے بات کی ہے کہ نہیں؟ پھر دیکھیں آپ نے ایک نئی بات کر دی. ابھی میں نے کہا تھا کوئی نئی بات نہ کیجیے گا. پچھلا جو مقدمہ جو ہوتا ہے نا, جو پہلے پیش کیا نا, اس کو اچھے طریقے سے پھر
باقی باتیں آپ چھوڑ دیں پریزنٹ تو میں کریں، اس اس کو کو یہ کنکلوڈ کریں کہ میں نے جو conclude حوالے دیے وہ اس طرح سے مضبوط تھے اور یہ تھا، چلیں دیکھیں پلیز آپ کنکلوڈ اہل کر دیں۔ سنت والجماعت برادر سے میں مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ اللہ کا فضل سے آپ لوگ خوش ہو جاؤ کہ اس نے ایک بھی جواب نہیں دیا صحیح طرح، بس ادھر ادھر کے بونگیاں مارتے رہے، اور اس نے اکثر میرے نکات کو تسلیم بھی کیا ہے کہ ایسا ہی بات ہے۔ تو میرا خیال جو ہے وہ اگر کوئی ثالث مقرر ہوتا ہے، اس نے انکار کیا، میں نے تو پروپوز کیا کہ یار کوئی ثالث مقرر کرے جو یہ فیصلہ کرے کہ کون ہارا کون جیتا، لیکن اب آپ لوگ فیصلہ کرے کہ یہ خود مان رہا ہے کہ ہاں جی یہ سارے باتیں صحیح ہے، ہمارا عقائد ایسا ہی ہے، ہمارا امام جو ہے وہ انبیاء سے بھی افضل ہے، ہمارا امام جو ہے وہ انبیاء کے جتنے انبیاء کے اوصاف ہے وہ ان میں پائے جاتے ہیں۔ ان کے بڑے گرو جو ہے باقر مجلسی اور شیخ المفود تو کہہ رہے ہیں کہ عقل جو ہے وہ اس بات کو تسلیم کرتی ہے کہ امام اور نبی میں کوئی فرق نہیں۔ الحمدللہ ہم تو جیت کے مقدمہ ثابت ہو گیا، ہاں میں جاہل آدمی ہوں، لیکن یہ ذرا دیکھیں کہ سنیوں کا ایک جاہل آدمی کتنا باڑی ہے ان کا ایک عالم پر، یہ میرے کمال ہے۔ میرے کمال ہے کہ ایک جاہل آدمی بھی اس کو جو ہے کیا بات، اس کو جو ہے وہ آیا چلیں جی، چلیں مبارک یہ چلو جاؤ، مبارک ہو یلا سنیوں کو، زندہ باد جان جی، آج چھوڑ تک دیں۔ بہت میں بہت شکر، ہم، میں دونوں شرکا کا بہت شکر گزار ہوں کہ جو انہوں نے بڑے اچھے بہت اچھے انداز سے اس جی جی، مناظرے کو، اس گفتگو کو، تھینک یو سر، اللہ آپ کو جزائے ڈبیٹ کو خیر دے، کیا ہے۔ اللہ آپ کو سلامتی دے، اور میں اللہ آپ بہت کو ہی خیر۔ گلہ مند ہوں اپنے آپریٹر سے، اور بھائی ہمیں مزید آپریٹر کی ضرورت ہے، 2-3 آپریٹر، تاکہ ان کا ہیلپ کریں، تاکہ انٹرویو لیا جائے جن کو یہ لے کے جی آتے ہیں محمد مناظرے رشید کے لیے۔ صاحب تشریف لا رہے ہیں جی، اچھا، آپ محمد رشید صاحب کو میں لے کے آتا ہوں، 1 منٹ میں اس کی بات کا جواب دے دوں کہ بہت بسم اللہ جی، علماء جی کی تو اللہ ہم آپ کو سلامتی قدردان دے ہیں دے۔ جی، اللہ تعالیٰ مجھے بہت مزہ آتا ہے میں کسی عالم سے گفتگو کروں، ٹھیک ہے نا، جاہل جس کو عبارت بالکل نہیں پڑھنا سیکھنے آتا، کا موقع ملتا۔ ہاں وہ پھر ہمیں تکلیف ہوتی، جاہل پھر ایسے دعا کر لیتا ہے نا کہ وہ پھر سب کو، وہ علماء کو پتہ ہوتا ہے کہ یہ بات نہیں بنتی ہے، کیونکہ عالم وہ ادعا ہی نہیں کرتا، مثلا عالم یہ ادعا نہیں کرے گا کہ اگر کوئی شخص کہہ دے معصوم ہے تو اس سے ختم نبوت کا انکار لازم آتا ہے، عالم کبھی اس طرح ادعا نہیں کرتا، ٹھیک ہے نا، تو یہ اس طرح کے جب ادعا کرتا ہے تو ہمیں اس میں، اور پھر مجھے بھی میں اس کے سامنے کوئی ایسی دلیل رکھ دوں، ٹھیک ہے نا، مجھے بھی مزہ نہیں آتا کہ میں اس شخص کو چیلنج کروں۔ اچھا، انہوں نے جو روایت پڑھی ہے کہ امام علیہ السلام نے فرمایا کہ میں نے ولد امام حسن علیہ السلام کے لیے کوئی حکومت نہیں دیکھا کتاب فاطمہ علیہ السلام میں۔ اس کی 2 جواب ہیں، ایک جواب یہ ہے کہ اس زمانے میں امام جعفر صادق علیہ السلام کے زمانے میں امام حسن علیہ السلام کی اولاد کی بہت تحریکیں چلتی تھیں حکومت لینے کے لیے، اور اسی لیے بنی عباس نے ان کو بڑا ان کو ستایا، بڑا قتل عام کیا ہے، سادات بنی الحسن کو بہت قتل عام کیا ہے۔ وہ لوگ زیدی تھے، امام جعفر صادق علیہ السلام کو بہت اذیت کرتے تھے اور حکومت کے ادعادار تھے، تو امام علیہ السلام نے فرمایا ان کو حکومت نہیں ملے گی، پہلی بات۔ دوسری بات یہ کہتے ہیں کہ ابھی فی الحال جو ہے یہ حکومت ہے بنی الحسن کے مراکش میں اور یہاں پر اردن میں، تو کون کہتا ہے کہ ان کی نسب صحیح ہے؟ تم یہ کہاں سے ثابت کر ان کی نسب صحیح ہے؟ ٹھیک ہے نا، شجرے تو سب کے پاس ہوتے ہیں بھائی، یہ طارق صاحب چلے گئے، شجرے تو سب کے پاس ہوتے ہیں، طارق بھائی کٹ گئے، شجرے تو سب کے پاس ہوتے ہیں، تو آپ نے کبھی ثابت کیا ہے کہ یہ واقعاً سید ہے؟ ملک حسین اردن جو ہے یہ، یا ملک عبداللہ اردن کا جو ہے، یا ملک عبداللہ مراکش کا، یہ واقعاً سید؟ یہ اگر امام علیہ السلام نے فرمایا کہ امام حسن علیہ السلام کا اولاد کو حکومت نہیں ملتی، اور ان سے مراد محدود زمانے میں، اس زمانے میں نہیں تھا جو زمانہ تھا حضرت خود امام جعفر صادق علیہ السلام کی، تو اس سے یہ ہے کہ ہم کیا کہیں گے؟ ہم کہیں گے کہ بھائی پھر شجرہ ثابت نہیں ہے، کیونکہ یہ ان کے شجرہ نامے جو ہے، دنیا میں جتنے شجرہ نامے ہیں نا، یہ کوئی اس طرح شرعی حجت نہیں رکھتی کہ یہ حدیث کی طرح ہو کہ سب کے لیے حجت ہو۔ درست کیا کرنے کے کہہ رہے لیے ہیں بھائی کہہ رہا طارق بھائی کیا فرما رہے ہیں؟ میں سمجھ گیا کہ آپ میں چلے گئے تھے۔ حضرت آپ بہت جلدی ختم کر دی، میں نے تو صرف نا یہ اس کو کیمرے کو آف کر کے لائٹ کا تھوڑا درست کرنے گیا تھا۔ کوئی بات نہیں، میں سمجھ گیا کہ آپ کٹ گئے۔ اچھا، تو اب کس اگر کو میں لانا، آف کس بھائی کرتا ہوں صاحب کو لانا ہے؟ محمد راشد بھائی کو؟
جھوم جاؤ شیو، جھوم جاؤ، پرواز کرو، کیوں فخر سے سر اٹھاؤ، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے تمہیں انتخاب کیا، صراط حق پر صرف تم ہو، صراط ایمان پر صرف شیعہ، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے تمہیں انتخاب کیا، صراط حق پر صرف تم ہو، صراط ایمان پر صرف